یعنی مجھے اس بات پر اب میں یہاں بیٹھ کر روؤں کیا کروں کہ رسول خدا کے وصیوں کا مسلمانوں کو پتہ نہیں. جس پر کہ زہرائی صاحب بیچ میں بول پڑے تھے کہ آپ یزید کا بھی نام لیں، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نام دلائل کی بنیاد پر لیتے ہیں. ہم نام کسی کے کہنے یا کسی کی طبیعت چاہے وہ کوئی بھی اس کے مزاج کے مطابق نہیں. اب جو انہوں نے آیت استخلاف پڑھی، میرا ان کو چیلنج ہے کسی ایک صحابی سے، خود حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے یہ لے آئیں کہ ہم اس آیت کے مطابق خلیفہ بنائیں. ایک حدیث لے آئیں. جو اولو الامر ہیں اس سے مراد 4 خلفائے راشدین ہیں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف مسالک یہاں پہ رہتے ہیں اور ایک ہم آہنگی کی فضا یہاں پر پائی جاتی ہے. لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی کے درمیان میں جو اختلافی مسائل ہیں وہ دراصل در حقیقت وہ ہے کیا. تو جیسا کہ پچھلی ہماری نشست ہوئی تھی اس میں ہم نے امامت اور خلافت کے اوپر گفتگو کی تھی اور اس میں یہ ڈسکس کیا گیا تھا کہ خلافت کسے کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت میں خلافت کا عقیدہ کیا ہے، امامت اہل سنت کے ہاں کیا ہے، اور اسی طرح اہل التشیع کے ہاں امامت کیا ہے اور وہ خلافت کے بارے میں کیا نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں، اور بنیادی طور پر ان دونوں میں جو اختلاف ہے وہ کیا ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ پچھلے پروگرام کے اندر بھی جو شخصیات تھیں بڑی محترم ہیں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں، جو ہمارے شیعہ برادران میں سے ہیں جناب علامہ حافظ سجاد زہرائی صاحب حافظہ اللہ، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس پروگرام میں بھی ہیں اور اہل سنت کی نمائندگی کر رہے ہیں. بہت ہی قابل احترام شخصیت ہیں ہمارے لیے اور جانی پہچانی شخصیت ہیں جناب علامہ مولانا عبدالقادر ہزاروی صاحب حافظہ اللہ. تو میں بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے پروگرام کو آگے بڑھانا چاہوں گا کیونکہ پہلی جو نشست ہے وہ ہماری ہو چکی ہے، وہیں سے اس کو ہم یہ اس کا پارٹ 2 آپ اس کو سمجھیے گا خلافت اور امامت کے موضوع کے اوپر. حضرت بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنا وقت عنایت کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جزاک اللہ، بارک اللہ. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو نشست ہوئی تھی وہ اس موضوع کے اوپر تھی کہ خلافت اور امامت اہل تشیع اور اہل سنت کی نظر میں. ماشاءاللہ سے لوگوں نے بہت پسند کیا علامہ صاحب. لوگوں نے جو میرے پاس فیڈ بیک آیا ہے وہ دونوں شخصیات کے حوالے سے، علامہ عبدالقادر کے حوالے سے بھی اور آپ کے، کہ ماشاءاللہ جوڑی جو ہے وہ دونوں آپس میں بڑے پرامن انداز میں آپ نے گفتگو کی ہے اور اس میں آپ کے انداز کو بہت پسند کیا گیا. علامہ عبدالقادر کے جو جوابات ہیں ماشاءاللہ سے انہوں نے جس طرح سے دلائل دیے اور جو گفتگو کی بہت پسند کیا گیا آپ دونوں کو. میں ان کا فین ہوں. اچھا آپ ان کے فین ہیں. چلے تو بالکل جہاں پہ ہم نے گفتگو کو چھوڑا تھا وہیں سے ہم آغاز کریں گے آگے کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے محترم جناب عبدالقادر ہزاروی صاحب نے یہ اپنے اہل سنت کی جانب سے جو خلافت کی شرائط ہیں وہ پیش کی تھی آپ کے ساتھ. جی جی. کہ اہل سنت میں خلافت کی کیا شرائط ہے، اور انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ خلافت کی شرائط بتائیں. تو آج آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو اہل تشیع ہیں ان کے ہاں خلافت کی کیا شرائط ہے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. دیکھیں پچھلا جو پروگرام ہوا، کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مصلحتاً کسی چیز کا جواب نہیں دیا جاتا کیونکہ ہماری شرائط جو ہیں وہ تھوڑی سی طویل ہیں. اور جیسا کہ مفتی صاحب نے شروع کیا تھا، ایک آیت پیش کی تھی، آیت استخلاف. پھر اس میں انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے اور اللہ نے بنایا ہے. تو اس میں کچھ سوالات ہم نے اٹھائے تھے جس کے جوابات نہیں ملے تھے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آج ان کے جوابات دیں گے. دوسری یہ چیز ہوئی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کی بات ہوئی تھی. جی. کہ متفق علیہ یہ حدیث موجود ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے. تو ہم نے سوال کیا تو مفتی صاحب نے 8 کا جواب دیا کہ 8 جو ہیں خلفاء ہیں، 4 کا ہمیں پتہ نہیں. تو پھر یہ میں سوچ رہا تھا کہ جو ہم نے اسکول میں پڑھا، جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، جو سلیبس ہے اس میں مسلمانوں کے
4 خلفاء بتائے جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب اس بات پر احتجاج کریں کہ جو 4 بتائے جا رہے ہیں وہ 8 بتائے جائیں، کیونکہ 4 کا نہیں پتہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو بات کہی گئی تھی کہ 8 خلفاء ہیں، یہ پھر اس آیت کے مطابق بھی ہونے چاہیے کہ ان کو اللہ نے بنایا ہے، تائید ملنی چاہیے۔ شرائط جو مفتی صاحب نے بتائی تھی ان میں سے پہلی شرط جو انہوں نے بتائی تھی کہ مرد ہو، قریشی ہو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آزاد ہو، غلام۔ یہ ساری کی ساری تمام شرائط مفتی صاحب کے پاس ان کے پاس موجود ہیں، تو ہم ان کی ان تمام عقائد کا، ان شرائط کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ معیار نہیں ہے شرائط کا۔ ہمارے پاس جو پہلی شرط ہے وہ اول یہ ہے کہ امام جو خلیفہ بنے گا وہ معصوم ہونا چاہیے۔ اس چیز کو میں نے وعدے بھی کیا تھا، مجھے اس بات کا خیال تھا کہ جو پچھلے پروگرام ہوئے ہیں میرے پوڈ کاسٹ مفتی عبدالباقی صاحب کے ساتھ، وہ انہوں نے دیکھے ہوں گے، جن میں شرائط بتا چکا تھا، اور میں بارہا وہ شرائط ہی بتا رہا تھا جو آیات قرآنی پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے۔ پہلی جو شرط ہے وہ معصوم ہونا ہے۔ دوسری شرط ہے شجر طیبہ میں سے ہونا، کیونکہ اصول کافی کے اندر پورا باب ہے، کلینی علیہ الرحمٰن نے پورا ایک باب لکھا ہے کتاب الحجت کے اندر۔ دوسری بات یہ کہ معصوم کے بعد شجر طیبہ سے ہونا چاہیے، وہی جس طرح سے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے مانگی تھی امامت، تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو مستجاب کیا اور کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ امامت کا عہدہ ظالموں کی طرف نہیں جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہماری شرائط شروع ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ خلیفہ امام باید عادل ہونا چاہیے، معصوم ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، احکم ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، عادل انصاف تمام کو ہونا چاہیے۔ دیکھیں جب حکومت قائم کرنے کی بات آتی ہے، کیونکہ خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ میں یہ بارہا سوال اٹھا چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی کسی ایسے کی آپ کو اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا جو گناہ گار ہو، جو ظالم ہو، جو فاسق ہو، جو فاجر ہو، کیونکہ جو ہماری شرائط ہیں، پہلی شرط معصوم ہونا، وہ اس بنا پر ہے کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، کبھی کسی گناہ گار کی اور کافر کی اطاعت نہ کرو۔ ہماری شرائط میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ شخص جو ہوائے نفس کا پیروکار ہے وہ خلیفہ امام نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند متعال سورہ کاف میں فرماتا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ایسے کسی کی اطاعت نہ کرو جس کا قلب ذکر خدا سے خالی ہو اور جو اپنے ہوائے نفس کا پیروکار ہو۔ شجر طیبہ کا میں نے ذکر کیا حضرت آدم سے لے کر کے، کیونکہ انہوں نے دعا مانگی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یعنی اس نے کبھی شرک نہ کیا ہو، اس جماعت مسلمین میں سے ہو۔ اس کے بعد جو آگے شرائط شروع ہوتی ہیں، اگر مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ شجر طیبہ میں سے ہو، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ آپ دونوں مفتی صاحبان ہیں، ان آیات کے ترجمے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ خداوند متعال کا یہ فرمان ہے کہ کسی چغل خور کی، کسی جھوٹے کی اطاعت نہیں کرنی، پھر کسی بد نسل کی اطاعت کا خداوند متعال کرا کہ عتل بعد ذلک زنیم۔ اب جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اطاعت واجب کی ہے، تو ہمیں لازمی طور پر ان آیات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے وہ ان شرائط پر پورا ہونا چاہیے۔ صحیح، شجر طیبہ میں سے ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند متعال نے جو جہاد کرنے والا ہے، جو جہاد میں ثابت قدم رہنے والا ہے، اس کو جو ہے وہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان سے مقدم رکھا ہے کہ لا یستوون عند اللہ، جو بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں دونوں برابر نہیں ہیں، جو گھر میں بیٹھا ہے اور جو میدان میں ہے، اور میدان میں بھی ثابت قدم ہے، اور اس کے علاوہ جو میدان میں ثابت قدم نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عالم ہو، تو خداوند متعال کا یہ فرمانا ہے کہ جو جانتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون،
جو جانتا ہے جو نہیں جانتا دونوں برابر نہیں ہیں۔ صحیح۔ شجاعت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اس آیت کی تفسیر میں، کہ اولو الامر لازم ہے کہ یہ تقاضۂ فطرت ہے کہ اس کو شجاع بھی ہونا چاہیے، معصوم بھی ہونا چاہیے۔ پھر وہ اپنی آگے چل کے اس بیان کو بدل رہے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ یہ جو میں نے شرائط بیان کی ہیں، شجر طیبہ سے ہونا، بنی ہاشم سے ہونا، یہ جو شرائط ہیں کہ مسلمان ہونا، ظاہری بات ہے کہ جو شخص مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا تو وہ مسلمان ہی ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، میں اپنے گھر پر اپنے فیملی پر حاکم ہوں، تو امت کا خلیفہ لازمی بات ہے مرد ہی ہوگا۔ اور اس کے بعد جو شرائط ہیں کہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، تو خداوند متعال نے اس کو بھی منع کیا ہے کہ، اور اپنے کلام میں فرمایا ہے سورہ نحل کے اندر کہ خداوند متعال نے مثال بیان فرمائی ہے، فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ تم اللہ کے لیے جو ہے مثالیں مت دیا کرو، جو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ پھر خداوند متعال دو مردوں کی مثال دے رہا ہے، ضرب اللہ مثل الرجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو قل على مولاه، کہ دو مرد ہیں جس میں سے ایک گونگا ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اینما یوجہ لا یاتی بخیر، اگر اس کا مالک اسے کہیں بھیجتا ہے تو خیر کی خبر نہیں لاتا۔ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم، کیا یہ شخص جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور وہ جو عدل کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر کھڑا ہے، دونوں برابر ہیں؟ تو خداوند متعال کا بھی یہ کمپیریزن ہے کہ انسانوں کے یعنی فکر کو، انسانوں کے شعور کو اجاگر کرے کہ وہ اس بات کو سوچیں کہ عدل کا امر کرنے والا اور جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا دونوں برابر نہیں۔ یہ تمام شرائط ہمارے اندر ہمارے پاس ہیں۔ ایک تو عالم کا ہونا، یعنی قضاوت میں سب سے آگے ہونا، احکم ہونا، شجاع ہونا، معصوم ہونا، شجر طیبہ سے ہونا، 4 ہو گئی، 5 یہ شرائط ہیں۔ اس کے علاوہ وارث قرآن ہونا، یہ بھی جو ہے باب کے اندر جو کتاب الحجت کلینی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ اس کو تمام علوم قرآن کا پتہ ہو۔ طیبہ سے مراد بنی ہاشم کا ہونا، بنی ہاشم کا ہونا، وہ سلسلے سے چلنا جو حضرت ابراہیم سے چلا ہے، کیونکہ وعدہ حضرت ابراہیم سے ہوا ہے۔ اس کے بعد جو اور مزید شرائط میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت بھی ہے ہمارے پاس کہ لوگوں کے اعمال کا شاہد ہونا، اور جو میں شرائط بتا رہا ہوں میں آپ کو معصوم ہونا بھی اس میں، معصوم ہونا بھی ہے، اور جو میں آپ کو شرائط بتا رہا ہوں وہ قرآن کی آیت ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ شرائط کیوں کی ہیں، اور انہوں نے شرع کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی اور جو لوگوں کا شاہد ہونا ہے اس کی آیت میں نے ابھی پڑھی نہیں ہے، اگر کہیں گے تو میں آپ کو پڑھ دوں۔ یہ آپ کی طرف سے جواب آ گیا کہ اہل تشیع میں جو شرائط امامت ہیں وہ کون سی ہیں، بڑی موٹی موٹی آپ نے بتا دی ہیں، جو کہ علامہ صاحب بھی اس کی مطلب ان کو بھی ان کے سامنے آ گئی ہیں۔ علامہ صاحب انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر چند باتیں کی، اسی سے میں آگے بڑھنا چاہوں گا آپ کی جانب۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پچھلی گفتگو میں یہ فرمایا تھا کہ 12 امام ہیں، اور آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ ان کی جو خلافت ہے وہ منصوص من اللہ ہے، یعنی وہ قرآن سے اور اللہ کی جانب سے منصوص ہے۔ اس پر انہوں نے اعتراض ایک یہ قائم کیا کہ اگر وہ منصوص من اللہ ہے اور 12 اماموں کی حدیث ہے تو پھر ہمیں بچوں کو یہ اسکول کی کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ خلفاء 4 ہیں، تو پھر اس پر آپ احتجاج کریں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ پہلے تو پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ آیہ شریف کی تلاوت کا اعادہ میں نے اس لیے نہیں کیا ہے چونکہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ اس کی دوسری نشست ہے، جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس سے جوڑا جائے۔ پہلی بات تو یہ چلے ہے، آپ آیت پڑھ بھی لیں، کوئی ہو سکتا ہے نئے دیکھنے والا ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر واذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ 3 آیات ہو گئی، یہ میں نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس آیت کا یہ حوالہ دے رہے ہیں سورہ نور کی، سورہ نور کی تو میں نے پڑھ لی، سورہ بقرہ شریف میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، یعنی کہ یہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ یہ آیتیں آپ مد نظر رکھیں۔ جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زہرائی صاحب نے کہا کہ
انہوں نے 8 خلفاء بتائے ہیں، باقی ہمیں پتہ نہیں ہے اسکول کی کتابوں میں۔ یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ دیانت کا اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے گزشتہ نشست میں جتنی بات کی ہے خلافت راشدہ پر کی ہے، اور وہ 30 سال کا عرصہ ہے۔ انہوں نے پھر بات کو خلط ملط کر دیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جن کی اطاعت واجب ہے وہ جو ہیں 4 خلفاء ہیں، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم ضم کر دیتے ہیں مولا کائنات کی خلافت کے اندر۔ اس کے بعد جو بتائے تھے میں نے وہ عبداللہ ابن زبیر بتائے تھے، جس پر کہ زہرائی صاحب بیچ میں بول پڑے تھے کہ آپ یزید کا بھی نام لیں، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نام دلائل کی بنیاد پر لیتے ہیں۔ ہم نام کسی کے کہنے یا کسی کی طبیعت چاہے وہ کوئی بھی اس کے مزاج کے مطابق نہیں۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر، پھر عمر بن عبدالعزیز، اور پھر جناب والا امام مہدی کا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 12 خلفاء کی بشارت دی ہے ان کی ترتیب جو ہے جو کتابوں میں لکھی گئی ہے وہ نہیں ہے 4 تک ترتیب، یعنی کہ امام حسن کو ملا کر اور امام مہدی کا انتظار ہو، امام حسن کو ملا کے 5 ہو گئے، اور امام مہدی کا انتظار ہے کہ جب وہ قرب قیامت جو ہے پیدا ہوں گے تو وہ 6 ہیں۔ اور اس حدیث پاک کو آپ جوڑیں گے، عبداللہ ابن عباس کی ایک حدیث پاک بھی ہے کہ جو خلفاء ہوں گے وہ 6 پر جا کے وہ کمپلیٹ ہوں گے، اور پھر اس میں خلافت عباسیہ کے اندر بھی صفاح سے لے کر ہارون رشید تک وہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بات ہے۔ رہی یہ بات کہ نصاب کے اندر ہمیں 4 بتائے جاتے ہیں، یعنی وہ 6 پہلے والے مل کر اور ہارون رشید تک 6 الگ ہے، ہر کڑی کے اندر، ہر کڑی کے 12 ہو گئے اس طرح پورا۔ نہیں 12 اس کی میں بات نہیں کر رہا، یہ میں الگ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ 12 کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ہوں گے جو علی منہاج النبوہ ہوں گے، 12 علی منہاج النبوہ ہوں گے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے عقیدے کے مطابق جو 12 معصومین ہیں ان میں سے سوائے امام حسن اور مولا کائنات کے علاوہ کسی کو بھی حکومت نہیں ملی، جس پر آپ نے جرا کی تھی، بول پڑے تھے کہ کیا زیادتی نہیں ہوئی، تو میں نے جواباً کہا تھا ہاں بالکل زیادتی ہوئی ہے۔ تو یہ جو خلفاء ہیں یہ اس کو معمول کرتے ہیں امامت پر۔ اہل تشیع کے ہاں نظریہ امامت الگ ہے، اور ہمارے ہاں وہ اہل بیت کے امام ہیں، سرکار دو علیہ وسلم کی نسل پاک کے امام ہیں، جہاں حضور علیہ السلام نے متفق علیہ جو حدیث پاک ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے، اس سے وہ 12 خلفاء مراد ہیں کہ جن کے ہاتھ میں خلافت بھی آئی ہو، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بنے ہوں، مصلی پر بھی اور ملک کی حکومت پر بھی، اور ان کے زمانے کے اندر دنیا میں کوئی دوسرا خلیفہ بھی نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو 12 خلفاء ہیں ان میں سے ایک بھی ہوگا تو دوسرا کوئی خلیفہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے پچھلی گفتگو کے اندر آپ سے یہ کہا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا کہ اس میں آپ شامل کرتے ہیں، تو میں نے کہا اس میں ہم شامل نہیں کرتے، وہ ملوکیت ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ یہ جو اولو الامر ہیں اس سے مراد 4 خلفاء راشدین ہیں، میں اسی پہ فوکس کر رہا ہوں۔ اور قرآن کی اس آیت کی جو تفصیل ہے وہ اس حدیث کے اندر ہے کہ میری طرز پر خلافت 30 سال تک رہے گی، اور امام مہدی کی خلافت کی جانب جو احادیث طیبہ اشارہ کر رہی ہیں وہ ہماری دیگر مقامات پر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک بات تو مکمل ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے جو نصاب بنایا ہوا ہے، میں نے تو اتنا اسکول پڑھا نہیں ہے، ہاں تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ یہ خلفاء راشدین کے نام جو ہیں باقاعدہ، یہ تو تنظیم المدارس اہل سنت کے اندر بھی باقاعدہ پلاننگ کے تحت نہیں پڑھائے جاتے۔ آپ نے خود نصاب پڑھا ہے، جامعۃ الرشید میں بھی پڑھتے رہے ہیں، آپ دارالعلوم نعیمیہ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، نہیں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو باقاعدہ کوئی ایسے کہ بھائی یہ ہیں ایسا کوئی بھی نصاب نہیں پڑھایا جاتا۔ اب جہاں تک اسکول کا معاملہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول کا معاملہ ہے، اس پر احتجاج کریں، تو ہم کیوں احتجاج کریں؟ نہیں سنیں، آپ میری گفتگو میں بولیں گے نہیں، ہمیں ظاہر ہے نقص وارد کروں، ہم کیوں احتجاج کریں؟ اگر پنجاب بورڈ کو، سندھ بورڈ کو، خیبر پختونخوا بورڈ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کہ انہوں نے 4 خلفاء راشدین جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر حکومت کر کے گئے ہیں، انہوں نے 4 کا ذکر کیا ہے، اور مسلمانوں کو یہ بات پڑھائی جاتی ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔
یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ 4 خلفائے راشدین الگ ہیں، 12 والی جو حدیث پاک ہے وہ الگ ہے، ہم اس چیز کو اس کے ساتھ خلط مت نہیں کریں گے۔ اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اچھا یہیں سے میں ایک سوال آ رہا ہے میرے ذہن، یہ جو 4 ہے آپ نے کہا کہ یہ اس طریقے پر ہوں گے علی منہاج نبوہ، یعنی جس طرح رسول اللہ نے دنیا میں حکومت کی، جی جی بالکل ریاست چلائی، جی جی، یہ 4، اور وہ جو 12 والے ہیں وہ ان 4 کے علاوہ یعنی 8 اور ہیں یا وہ 12 ہی الگ ہیں؟ نہیں، وہ 8 اور ہیں، وہ 8 اور ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے، وہ اس طریقے پر نہیں ہوں گے؟ ہاں اس طریقے پر، کیونکہ سرکار نے ان 4 کو، طریقہ یہی ہے، سنیں طریقہ یہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 4 کو بیان فرمایا ہے، وہ 30 سال والی جو حدیث پاک ہے اس کو بیان کیا ہے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن ان کا تو بتا دیا نا حضور نے۔ ہاں بتا دیا نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساتھ ملا کر کے ایک ہی پیرائے میں 4 خلفاء کو ذکر کیا ہے، اور جو عمر بن عبدالعزیز کو اور جناب عبداللہ ابن زبیر کو ہم کہتے ہیں اس طرز پر، یعنی کہ جو سرکار کی اعلیٰ مناج نبوہ ہے، وہ ہم ان کی خلافتوں کے تاریخی واقعات اور ان کی طرز حکمرانی کو پڑھ کر ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ وہ خلافت بھی جو ہے وہ اسی نہج پر تھی۔ اچھا بیچ میں آپ ٹوکیے گا نہیں، یہاں بہت اچھی بات ہے جہاں 4 خلفائے راشدین کا پڑھنا چاہیے، اور آپ کے پروگرام کی وسادت سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جیسے 21 رمضان آتا ہے تو مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت اور عام تعطیل کا اعلان ہوتا ہے، تو نصاب میں اس کو رہنا چاہیے۔ اب میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ سنیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آنے والے وزیر اعظم ہیں، کہ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم، اس پر بھی عام تعطیل کا اعلان کیا جائے، جناب حضرت عمر کا اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر بھی عام تعطیل کا اعلان کیا جائے، اور یوم عاشوراء کو، ربیع الاول شریف کو، مولا کائنات کی جو شہادت کے ایام میں ان کو شایان شان اور سرکاری سطح پر جو ہے یہ منایا جائے اور ان کے معاملات کو داخل کیا جائے۔ یہاں تک تو بات ہوگی مکمل۔ امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں آپ جو مجھ سے کریں گے اس پہ پھر بولیں گے نہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ رضی اللہ کے بیٹھا میں، امام راضی رحمہ اللہ پر انہوں نے بہتان تراشی کی ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کہیں بھی یہ بات نہیں لکھی کہ خلیفہ جو ہے معصوم ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انہوں نے چٹکلا چھوڑا ہے، اور چھوڑنے کے بعد کہا کہ آگے جا کے امام راضی نے اپنا بیان بدل دیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو سورۃ القلم کی آیات طیبات پڑھی ہیں وہ تو اس ولد الزنا، اردو زبان میں جس کو ہم بول دو حرامی سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ عربی زبان کے اندر حرام لفظ جو ہے یہ حرمت اور عزت کی وجہ سے ہے، تو اس کا سارا انہوں نے لا کے یہاں خلافت میں کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کلینی نے یہ لکھا ہے، میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں، بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ خود دیکھیے گا، میرے پاس کتابیں موجود ہیں۔ حضرت کلینی نے اپنی کتاب کے اندر یہ جو شرائط آج بیان کر رہے ہیں ان میں سے کوئی شرط اس طریقے سے بیان نہیں کی ہے۔ ہم نے جو پڑھا ہے کہ 7 شرائط وہ ہیں، 7ویں اہل تشیع کے یہاں بھی ہے، صرف وہ قریش کی جگہ جو ہے وہ کہلاتے ہیں ہاشمی جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس پر میں نے سوالات اٹھائے تو کوئی جواب نہیں آیا۔ ان کی طرف سے پروگرام دیکھ لیا جائے پچھلی نشست، ایک سوال بھی نہیں، بلکہ میرے سوالات کے جوابات جو ہے انہوں نے نہیں دیے۔ اب دیکھیں نا آج کل پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے عالم تھے، عالم ربانی تھے، قادیانیوں کے خلاف آپ کا بڑا کام ہے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں یہ جو خلافت راشدہ ہے، جو میں نے کہا تھا نا منصوص من اللہ ہے، خلافت راشدہ یہ 4، تو ان سے کہا کس نے تھا کہ ایک اہل تشیع کے ایک عالم نے کہا تھا کہ آپ قرآن سے ثابت کر کے بتائیں۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ جو آیت استخلاف ہے اس کے اندر 4 خلفاء کی بات ہے، اور وہ اہل تشیع میں سے جو عالم تھا وہ مبہوت ہو کر رہ گیا تھا۔ اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہاں ایک حسین تطبیق ذکر فرمائی ہے، فرمایا کہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد حضور علیہ السلام کے بعد نہ بنتے تو قرآن کریم نے جو خبر دی ہے وہ کاذب ہو جاتی معاذ اللہ۔ حالانکہ قرآن جو خبر دیتا ہے وہ کاذب نہیں ہوتی، کیوں کہ اگر مولا کائنات کو بنا دیا جاتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اور آپ کا جان نشین، تو یہ تینوں کے 3 بزرگ جو ہے وہ کیا ہو جاتے، محروم ہو جاتے۔
تو پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر آئے، انہوں نے خلافت کی، ان کا وصال ہو گیا۔ پھر حضرت عمر آئے، انہوں نے اپنی خلافت کی، ان کا وصال ہو گیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اپنی خلافت کی، ان کا وصال ہو گیا۔ پھر مولا کائنات آئے، انہوں نے اپنی خلافت کی، ان کا وصال ہو گیا۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آیت استخلاف کے اندر جو وعدہ کیا گیا تھا اللہ پاک نے ان 4 برگزیدہ ہستیوں کی موت، وصال اور زندگی کا فیصلہ بھی اسی طرح فرمایا۔ اگر ایک کو پہلے مل جاتی دوسرا معروم ہو جاتا، اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک حسین ترتیب ہے، یہ ذکر فرمایا ہے پیر مہر علی شاہ صاحب نے۔ دوسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ کشجرۃ طیبہ، شجرہ طیبہ، تو یہ ثابت کر کے بتائیں کہ ان 4 صحابہ کا جو سلسلہ ہے نسب ہے وہ جا کے ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ وہ جا کے ڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا بھی، چاروں خلفاء کا، امام حسن کا تو ملتا ہی ہے۔ پھر میں آگے آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نقص وارد کر رہا ہوں، اس کا جواب یہ کیا کہ جتنے بھی اہل تشیع کے مجتہدین ہیں یہ آج تک مجھے اس کا جواب نہیں دے سکتے جو بات آج میں کرنے جا رہا ہوں۔ یہ شجرہ طیبہ سے جو لڑی مراد لے رہے ہیں وہ لڑی سرکار کے نسب کی مراد لے رہے ہیں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام، پھر اس کے بعد کنانہ، پھر اس کے بعد قریش۔ میں مختصر کر رہا ہوں۔ پھر قریش میں سے عبد المطلب میں سے جو ہے وہ جناب والا عبداللہ ہیں، اور پھر عبداللہ میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور محمد الرسول اللہ سے بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اگر یہ شجرہ طیبہ کو شرط رکھتے ہیں تو جناب مولا کائنات ان کے کہنے کے مطابق خلافت کی اس لڑی سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ مولا کائنات جو ہیں وہ بیٹے ہیں جناب ابو طالب کے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ طیبہ چل رہا ہے وہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا سے امام حسن کو جا رہا ہے، امام حسین کو جا رہا ہے، امام محسن جو ہے وہ صغر سنی کے اندر جو ہے وہ انتقال کر گئے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ نسب جو ہے کربلا کے بعد حضرت امام حسن مثنیٰ سے ہوتا ہوا جو حسنی سادات ہیں، اور جناب والا حضرت امام زین العابدین سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ جا رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کلینی نے شجرہ طیبہ ذکر نہیں کیا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہاں کلینی نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ شجاعت والا ہو، تو شجاعت والا تو میں بیان کر چکا کہ خلیفہ قادر ہونا چاہیے۔ جب ہم قدرت کی بات کہتے ہیں تو اس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ زہرائی صاحب آج بھی ان شرائط کو یا تو پڑھ کے نہیں آئے یا بیان نہیں کر سکے یا بیان کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو میرے سامنے جو شرائط ہیں وہ تو یہ ہیں، تو پھر مجھے یہ بھی بتایا جائے کہ مولا کائنات سے اس سے نکل جاتے ہیں، شجرہ طیبہ سے مولا کائنات نکل جاتے ہیں، کیونکہ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بی بی پاک فاطمہ الزہرا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملے گا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل اہل سنت اور شیعہ حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ جو علوی سادات ہیں یعنی کہ محمد بن حنفیہ یہ جو دیگر ہیں، مجھے آج زہرائی صاحب امانتاً دیانتاً یہ بات بتا دیں کہ مولا کائنات کی جو نسل سیدہ فاطمہ الزہرا کے علاوہ دیگر بیویوں سے ہے، کیا ان کا مقام اور مرتبہ وہی ہے جو امام حسن کا ہے اور امام حسین کا ہے؟ یہاں آ کے تو معاملہ الگ ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت استخلاف کا بتائیں مجھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب یہ آیت استخلاف کے اوپر بات ہو، اور دونوں کو میرے خیال میں 15 منٹ وقت ملے گا۔ ابھی میں یہاں پہ ٹائمر بھی لگا دوں گا تاکہ 10 منٹ ہم گفتگو کریں، ٹائمر میرے سامنے ہوگا۔ تو مفتی صاحب کی بات 10 سے بڑھ گئی ہے؟ نہیں 10 سے بڑھ گئی ہے، آپ کا بھی میرے خیال میں 15 منٹ کا ٹائم ہوا ہے اور ان کا بھی کچھ 12-13 منٹ کا ہوا ہے غالباً۔ میرا کم ہے آپ سے، ٹائمر کو آگے لے کے میرا کم ہے پھر بھی آپ سے۔ چلیں ابھی اب نیکسٹ ہم اس کا خیال رکھتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ جو آپ نے کہی ہے نا آیت استخلاف، اسی کے اوپر میں آگے چلتا ہوں سوال لے کر، اس پر نقص وارد کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور تھوڑا سا مجھے یہ ہے کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں نا قرآن کریم سے جتنی آیتیں، یہ کافروں والی آیتیں پڑھ کے یہ لے لیں گے۔ پچھلی دفعہ بھی آپ میں سن لیں، میری بات پوری سن لیں نا۔ پچھلی دفعہ یہ کہہ رہے تھے ومن عنده علم الکتاب، اس سے قرآن کا علم لے رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آدمی ان کی توجہ ہے وہاں اس آیت سے مراد عبداللہ بن سلام ہے، اور ایک روایت کے مطابق حضور ہیں، اور ایک روایت کے مطابق جبریل ہیں۔ یہ وہ بات کریں کہ جو آیت کے اندر متفق علیہ اور کنفرم بات ہو۔ ایسے تو پورا قرآن یہ پڑھتے رہیں گے ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، آپ سنتے رہیں گے۔ علامہ صاحب جو سوال جو انہوں نے کیا اس کا آپ نے جو میں نے آپ سے کیا تھا اس کا جواب نہیں ملا کہ آپ نے جو منصوص کی جو بات کی تھی وہ بتا دیا میں نے آیت استخلاف سے، یہ 4 منصوص۔ جی
ٹھیک ہے، چلے آپ کی طرف سے جواب آ گیا. اور جو حدیث منسوس ہے 12 والی، صحیح. وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ چھوڑا ہے کہ قرب قیامت یہ زمین پر آتے رہیں گے، خود بخود لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے. اور زہرائی صاحب، امام مہدی کا یہ نوٹ کر لیں تھوڑا، امام مہدی تو خلافت سے انکار کر دیں گے کہ چلیں جائیں بھائی میری طرف ہم مت آئیں. اس کے باوجود ان کو زبردستی امام زہرائی بنایا صاحب یہ جائے فرما گا. رہے ہیں کہ یہ جو 4 خلفائے راشدین ہیں، جو پہلے سنت خلفائے راشدین کہتے ہیں، یہ منسوس من اللہ ہے. پچھلے پروگرام میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ صرف حضرت ابوبکر کے حوالے سے کہ وہ منسوس من اللہ ہے. نہیں، میں نے چاروں کی بات کی ہے. سن لیں آپ پروگرام، میں نے چاروں میں امام حسن کو بھی شامل کیا میں نے، کہ یہ اللہ کی جانب سے ہیں. یہ اللہ کی جانب. وعد اللہ الذین، جیسے پیر مہر علی شاہ صاحب کا میں نے حوالہ دیا ہے، یہ اس آیت میں ہے، چاروں اس میں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اہل سنت کے ہاں 4 خلفاء ہیں، اس میں امام علی بھی ہیں اور امام حسن بھی ہیں، ان کو شامل کر کے 5، یہ منسوس من اللہ. تو اب آپ بتائیے گا کہ کیا آپ کو کیا اعتراض ہے ان کے منسوس من اللہ ہونے میں؟ دیکھیں، میں چاہ رہا ہوں کہ جو دھاگا مفتی صاحب نے الجھایا ہے نا، تو اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے کھول دیا جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب مناظر نہ بنے جیسے ٹپیکل لوگ مناظرہ کرتے ہیں نا. اگر مفتی صاحب کی دلیل میرے لیے بہت بہترین ہوگی، منطقی ہوگی، قرآن کے مطابق ہوگی، میں تسلیم کروں گا. یہ جو مفتی صاحب نے بات کہی ہے کہ آیت استخلاف والی، وہ ساری چیزیں میں نے لکھ لی ہیں. پہلے تو میں اسٹارٹ کروں گا کہ 30 سال والی جو روایت ہے، میں نے جو ان سے سوال کیا، میرے سوال تو ہوا میں اڑ جاتے ہیں. بھائی میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ خلافت جو میری سنت کے مطابق رہے گی 30 سال. میں نے یہ کہا تھا کہ رسول خدا کا واضح فرمان ہے میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، تو یہ 12 جانشین سب کو رسول خدا کی سنت کے مطابق حکومت کرنی چاہیے، خلافت ملنی چاہیے. تو پھر یہ 4 کیوں؟ وہ پھر 30 سال میں 12 کی مدت کو پورا کیا جائے. وہ 12 کی مدت کا یہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے. کیوں؟ اگر یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عمر بن عبدالعزیز اور امام مہدی کو بھی شامل کر رہے ہیں تو 30 سال میں یہ نہیں آ رہے، تو 30 سال کی مدت سے باہر نکل گئے. چلو امام مہدی کو بھی کیسے شامل کریں گے؟ 30 سال کی مدت سے باہر نکل گئے. اب رسول خدا کے فرمان کے مطابق یہ منہاج النبوہ تو نہ ہوگی نا ان کی خلافت، کیونکہ وہ 30 سال کی مدت سے نکلے ہوئے. یہاں پر اب یہ کون سی نئی حدیث لائیں گے؟ 30 سال صرف خلفائے راشدین کے لیے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ خلط مت آپ کے ٹائم میں نہیں بولا. چلیں ٹھیک ہے، میں نہیں بولا، بڑے تحمل کے ساتھ سنا ہے. آپ پچھلے والا کام نہ کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ 30 سال والی حدیث جو ہے، اب یہاں پر جو ہے نا ایک الجھن ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو ہے وہ 30 سال تک خلافت رہے گی. 30 سال تک کیوں؟ جب رسول خدا نے 12 کہے ہیں تو 12 تک میں نے اس طرز پر رہنی چاہیے نا. تو پھر یہاں پر جو ہے وہ 4 خلفائے راشد ہیں، باقی 8 کا انہوں نے گم کر دیے، پتہ نہیں ہے. یہ تو یعنی مجھے اس بات پر اب میں یہاں بیٹھ کر روؤں کیا کروں کہ رسول خدا کے وصیوں کا مسلمانوں کو پتہ نہیں. 4 کا پتہ ہے، باقیوں کا پتہ نہیں ہے. مدت کو بھی پورا نہیں کر پا رہے. سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کہ میں کیسے جو ہے اس بات کو بیان کروں. 8 بتائے نا علامہ صاحب، 8 بتائے ہیں نا. 8 بتائے ہیں نا، تو 8 رسول خدا کی سنت کے مطابق جنہوں نے حکومت کی ہے وہ 5 جن ہیں. تو وہ جو 3 تو آٹومیٹک نکل گئے نا. وہ الگ حدیث ہے، یہ الگ ہے. آپ بنا رہے ہیں اس کو. اچھا آپ خلط مت کر کے جواب نہیں دے پائیں گے. آپ نے کیا ہوا ہے پچھلی دفعہ سے غلط. بھائی بات یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیت عترتی، میں تم میں قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اگر تم ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب جو انہوں نے آیت استخلاف پڑھی، میرا ان کو چیلنج ہے کسی ایک صحابی سے، خود حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، یہ لے آئیں کہ ہم اس آیت کے مطابق خلیفہ بنائیں. ایک حدیث لے آئیں کسی رسول خدا کے صحابی نے کہا ہو کہ اس آیت کے مطابق یہ اللہ کے رسول، اللہ کے خلیفہ ہیں. بھائی نص تو ہمارے پاس ہے، یہ نص ہمارے پاس ہے شرائط میں کہ منصوص من اللہ ہونا چاہیے رسول خدا کے فرمان کے مطابق. رسول خدا نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا. اب اس میں فرائض السمتین میں روایت لکھی ہے، میں نے بارہا یہ بات دہرائی ہے. جب یہ آیت اتری اولو الامر کی، رسول خدا نے پوچھا لوگوں نے پوچھا رسول خدا سے یا رسول اللہ اولو الامر کون ہے؟ رسول خدا نے فرمایا العلی اول منہم، پہلا ان میں علی ہے، دوسرا حسن والحسین و 9 ابناء الحسین.
یعنی 9 حسین کے بیٹے، رسول خدا نے امام مہدی تک کا نام لیا. آپ کے پاس بھی یہ وصیت موجود ہے. بار بار دہراؤں کہ آپ کو آخری زمانے کے لوگوں کو اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑا، انہیں بتایا ہے کہ آپ کے امام کا نام مہدی ہوگا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے بعد نہ بتائیں؟ لوگوں نے نہ پوچھا ہوگا. آخری والے جو ہے اصحاب روایت کر رہے ہیں، اپنے بعد کی روایت نہیں کر رہے. یہ صاف سیدھی سیدھی باتیں ہیں. خلط ملط میں نہیں کرتا، خلط ملط جو ہے وہ مفتی صاحب نے کی ہوئی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میری دلیل ٹھیک ہے تو مفتی صاحب مان لیں. میں ان سے کوئی زبردستی نہیں کر رہا، میں کوئی ان پہ اجبار نہیں کر رہا. اب یہ دوسری یہ ہے کہ ایک تو مسلمانوں نے یہ بنایا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا ملنا ضروری ہے. بھئی اللہ نے اگر مثال کے طور پر حضرت ابراہیم کو نبوت دی، کسی نے نہیں مانا، تو اس کا کیا مقصد وہ نبی نہیں ہے؟ حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا. جب انہوں نے اس بات کو درک کر لیا کہ یہ ہمارے اوپر حق ولایت رکھتا ہے، انہوں نے خواب کے ذریعے سے محسوس کر لیا کہ حق ولایت رکھتا ہے. اس قدر شدت ان کے آ گئی کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. یوسف کو قتل کر دو. جا کے ان کو کنویں میں پھینک دیا. ان کو نہیں مانا، اس کی ولایت کو تسلیم نہیں کیا، اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اپنا دشمن سمجھا. کیا مقصد؟ حضرت یوسف بک گئے بازار میں، کنویں میں گرے، قید میں رہے. کیا وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہے، حجت خدا نہیں ہے؟ بھائی لوگوں کا نہ ماننا اس بات کی دلیل تھوڑی ہے. حضرت نوح کے بیٹے نے ان کو نہیں مانا، کیا مقصد اس کا؟ حضرت نوح نبی نہیں ہے؟ بھائی قرآن میں لکھا ہے کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک جیسی رسالت نبیوں کو ملی ہے ہم کو ویسی رسالت ملے. وہ تو رسالت طلب کر رہے ہیں لوگ، ہمیں کیوں رسالت نہیں ملی؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں پہ رکھا جائے. اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ حجت خدا کو پہچانیں نص کے ذریعے سے، جو میزان قرآن میں دیا ہے. دوسری بات یہ انہوں نے کہی کہ مولا علی کو نکال دیا اس میں شجر طیبہ میں سے. رسول خدا نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے ہیں. حضرت ابو طالب علیہ السلام وسیع ہیں آخری دین ابراہیم کے، امام ہیں دین ابراہیم کے، اسی شجر طیبہ میں سے ہیں. نہیں، انہوں نے کہا نا کہ شجرہ الگ ہے. کیسے کہیں گے؟ یہ دیکھیں نا، آپ ان سے امام حسن کا شجرہ میں نے ایمان ابو طالب پر جو دلائل دیے حسن کا شجرہ پوچھیں، زیادہ لمبی بات نہیں کریں. امام حسن علیہ السلام کا بھائی دیکھیں، ہاں امام حسین یا امام حسن کا شجرہ ان کو بولے پڑے. نہیں میری بات سنیں، دیکھیں آپ کا شجرہ کیسے چلتا ہے؟ آپ کے بیٹے سے چلے گا، بیٹی سے چلے گا؟ ہاں یہ بات نوٹ کریں، اس پہ میں بات کروں. بیٹے سے چلے گا، بیٹی سے چلے گا؟ یہ نوٹ ہو گیا. بیٹی سے عموماً کیا ہوتا ہے؟ بیٹے سے چلتا ہے نا. لیکن رسول خدا نے کیا فرمایا کہ میرا شجرہ نسب چلے گا کہاں سے؟ میری بیٹی سیدہ زہرا سلام. تو شجرہ طیبہ سے نکل گئے؟ نہیں نکلے نا، وہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے کہنے سے تھوڑی نکلیں گے. نہیں میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، نکال رہے ہیں انہیں، وہ میں نہیں کہہ رہا، ان کی شرط کے مطابق نکل رہے ہیں. کے ساتھ نکالیں گے. آپ نے دلیل نہیں دی. لیکن علامہ صاحب پھر بھی ابراہیمی تو پھر بھی رہیں گے. چلے اگر مان لیا نہیں، اب اس پہ بات کروں گا میں. میری بات سنیں، وہ گرفت میں آ گئے ہیں میری، یہ میرے جال میں آ گئے. آپ نے میرے سوالوں کے جواب دیے ہیں، آگے یہ بھائی آپ نے میرے سوالوں کے جواب دیے ہیں تو پھر میں آپ کی گرفت میں آیا ہوں. آپ نے میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا. میں نے تو آپ کو حدیثیں سنائی، قرآن کی آیتیں سنائی، آپ خلط ملط کر رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے سورہ قلم والی جو سرکار کو مجنون کے کافروں والی آیتیں پڑھیں گے، میں اس پہ نہیں. ابھی آپ کی باری. اچھا یہ انہوں نے کہا، میری بات سنیں، میری بات آپ بیچ میں اگر کاٹیں گے تو وہ میرا رہ جائے گا ساری چیزیں. بھائی رسول خدا نے فرمایا تھا نہیں فرمایا تھا کہ من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ؟ جی روایت صحیح ہے نا. بالکل بھائی مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے لازم ہے. وہ تو جواب دیں گے نا. ابھی تو مقصد یہ ہے کہ یہ موضوع اتنا طویل ہے، اس پہ 20 پروگرام ہو جائیں تب بھی کافی نہیں ہوں گے. تو اس پہ میں آتا ہوں، 1 منٹ وہ رہ گیا. شجر طیبہ، بھائی شجر طیبہ رسول خدا نے فرمایا علی اور میں ایک نور سے ہیں، ایک شجر سے ہیں. رسول خدا کا فرمان ہے. اولاد چلتی ہے بیٹے سے، لیکن رسول خدا نے کہا کہ میری اولاد چلے گی میری بیٹی سے. آپ اعتراض کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نور ہے، امیر المومنین نور ہیں. ان کے نور سے امام حسن و حسین ہیں. یہ آیات قرآن موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں. وہ سورہ رحمان کے اندر آپ مانیں گے نہیں ان کو، ان تفاسیر کو جو ہمارے پاس لکھی ہیں. تو خداوند متعال نے ساتھ رکھا ہے امامت کا اور نبوت کا. پہلے امام بنایا امیر المومنین کو، اور ان کے بعد جو چلیا ہے سلسلہ وہ دوسری امامت ملی ہے امام حسن کو. آپ ان کو بغیر کسی دلیل کے شجرے میں سے نکال دیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ حضرت ابو طالب جو ہے ایمان نہیں لائے تھے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو ایمان ابو طالب پر میں نے گفتگو کی ہے آج تک اس میں کسی کا جواب آیا ہو.
نہیں اس کو میں نے آیات قرآنی سے یہ ثابت کیا تھا. چلے نیکسٹ ٹائم اس پہ بات کریں گے. وہ موضوع الگ ڈسکس نہیں کریں گے. دیکھیں وہ اپنا ان سے اتنا پوچھ لیں کہ دیکھیں آپ دیکھیں اہل تشیع نسب کس سے چلے گا؟ بیٹی سے مانتے ہیں؟ میں بولا ہی نہیں نا، میں بولا ہی نہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے لیے فرمان رسول خدا، ہم اپنی طرف سے جو ہے نا کیا سارا یوز نہیں کر سکتے کہ بیٹی سے چل سکتے. رسول خدا نے کہا ہے کہ بیٹی سے چلے گا. اللہ رب العالمین نے صرف رسول کا شجرہ، حضرت عیسیٰ کو شجر آل ابراہیم میں شمار کیا ہے قرآن میں، حضرت عیسیٰ کو، حالانکہ ان کے والد بھی نہیں تھے. تو پوچھا، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ بھئی آپ جو ہے امام حسن سے امام حسین سے کہ اللہ کے رسول کے بیٹے نہیں ہیں. تو انہوں نے ہمارے امام معصومین سے یہ روایتیں ہیں کہ لوگ نہیں مانتے تھے ان کو، کچھ ایسے حکومتوں کے خلفاء تھے. تو انہوں نے اپنے اس بات سے استدلال کیا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو حضرت ابراہیم کی اولاد میں شمار کیا ہے. تو جواب آیا کہ بی بی مریم کی وجہ سے. تو یہاں پر سیدہ فاطمہ الزہرا کی وجہ سے امام حسن حسین کو رسول خدا کا بیٹا کیوں تسلیم نہیں کیا جاتا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے، قرآن میں آیت ہے کہ تم اپنے بیٹے لے کر آؤ. کس کو لے کر گئے تھے؟ اللہ بات پھر آ کر وہیں رکتی ہے. آپ 30 سال والی روایت پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، رسول خدا نے فرمایا تھا کہ قرآن و اہل بیت، جو آپ بھی حدیث مان چکے ہیں، اب آپ انکار بھی نہیں کر سکتے کہ میں اس حدیث کو مانتا ہوں. اللہ کے رسول نے آپ کو ایک پیمانہ دے دیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ کتاب ہے. اب یہ کتاب اور اہل بیت دونوں کا کیا ہیں؟ ہم پلہ ہیں، کف ہیں. وہ قرآن کے وارث ہیں. قرآن جو ہے ان کی تائید کرتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. قرآن ان کی راہ دکھاتا ہے، وہ قرآن پر عمل کرواتے ہیں. قرآن کا سب سے بڑھ کر علم ان کے پاس ہے. آج پھر انہوں نے آیت استخلاف پڑھی تو بھائی خود امیر المومنین کو اس بات کا نہیں پتہ تھا، سیدہ زہرا کو نہیں پتہ تھا کہ آیت استخلاف کے مطابق جو ہے خلیفہ کون بنائے؟ بیعت کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کیا قرآن کی مخالفت کر رہے تھے؟ جو اصحاب رسول خدا جنہوں نے کہا کہ ایک خلیفہ ہم میں سے، ایک خلیفہ تم میں سے، قرآن کی آیتوں کی خلاف ورزی کر رہے تھے. آپ ایک صحابی سے لے آؤ نا. نہیں، 1400 سال گزر گئے، آپ بھی مفتی ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت ابو بکر جو ہے خلیفہ منصوص من اللہ ہے، اللہ نے ان کو ڈائریکٹ بنایا بغیر رسول خدا کے وسیلے سے؟ تو یہ آپ کے پاس بھی نہیں تھا. یہ تو آج نئی چیز لے کر آئے، رائج جو ہے. اب اس دن بھی انہوں نے کہا کہ بھئی یزید کافر ہے. پھر بھی کافر ہے تو پھر یہ بتائیں کہ کافر اس جگہ پر کیسے آ گیا؟ اور آپ مفتی صاحب کو شاید دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، ویڈیو بن چکی ہے ان کی کہ بھئی انہوں نے یزید کو کافر کیسے کہا. ان پہ اعتراض ہوا ہے، وہ میں شیئر کرنا بھول گیا. مجھے بھیجیے گا، اس کا لنک بھیجیے گا. کافر کو جو یزید کو کافر کہے گا وہ خود کافر ہے. مجھے بھیجیے گا، میں اس کو پھر. بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے اگر نظام دیا ہے تو وہ 30 سال تک کیوں نظام ہے؟ وصیت اللہ کے رسول اپنے اہل بیت کی کر رہے ہیں، 12 کے کر رہے ہیں. آپ نے اس کو 30. یہ تو بعد میں بنائی گئی حدیثیں ہیں جن کو صرف اپنی عقیدے کی تائید کے لیے بیان کیا جاتا ہے. ان باتوں کی نہ یہ درایتاً ٹھیک ہے، نہ یہ قرآن کی اس کے ساتھ تائید میں، بلکہ مخالفت میں. آپ مفتی صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی درایتاً اس کو ثابت کریں کہ یہ 30 سال والی حدیث بالکل ٹھیک ہے. 11-12 منٹ ہو گئے، 1 منٹ چونکہ انہوں نے بھی درمیان میں لے لیا، تو آپ کے 11 منٹ تک مزید ان کو دے سکتے ہیں آپ 15 منٹ. نہیں، میں ان کا سوال آپ کی جانب لے کے آ رہا ہوں. سوال جو آپ کی گفتگو سے مستنبط ہوا وہ یہ ہے کہ ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ عبدالقادر صاحب یہ بتائیں، غلط ملت سب چھوڑیں. جب اللہ کے رسول نے فیصلہ دے دیا قرآن و اہل بیت گمراہی سے بچنے کا سبب دے دیا، پھر ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں. یہ جو منصوص والا ہے نا، اس کو ابھی تک وہ کلیئر نہیں ہوا جو پچھلے پروگرام میں انہوں نے دعویٰ کیا. اب تو وہی تو چاہتا ہوں میں دعویٰ کرے نا. میں نے تو کہا ان سے کہ کوئی حدیث لائیں. دیکھیں یہ چیز ایک چونکہ جو فیڈ بیک بھی آیا ہے اس حوالے سے کہ اہل سنت سے ہٹ کر ایک موقف دیا گیا ہے. تو علامہ صاحب اس کو آپ نے واضح کرنا ہے کہ جس طرح علامہ صاحب نے سوال کیا کہ کبھی بھی آپ نے تو یہ کہا نا کہ یہ منصوص من اللہ ہے، خود ان لوگوں کا یہ دعویٰ نہیں. اس پہ آپ کیا کہیں؟ ہاں، یہ بڑی اچھی بات ہے آپ کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہ اس بات کو مان گیا آج کہ شجرہ طیبہ جو ہے وہ بی بی پاک فاطمۃ الزہرا سے سرکار کی طرف چل رہا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے. شجرہ طیبہ حضرت ابراہیم سے چل رہا ہے. میں نے حضرت ابراہیم کا نام لیا تھا. حضرت نہیں، میں سمجھ گیا. شجرہ طیبہ میں مسلمین جماعت میں ہماری بہت اچھی بات ہے، ہر روایت کے اندر حضرت ابراہیم کا ذکر ضرور. بہت اچھی بات ہے کہ وہ چلا گیا ان کا جو بھی جانا تھا، کہ انہوں نے یہ مان لیا کہ امام حسن اور امام حسین سے شجرہ مولا کائنات کی طرف نہیں جا رہا. یہ میں نے کب مانا بھائی؟
نہیں تو آپ آج کلیئر کریں دو لفظوں مولا میں علی کہ ان کے آپ والد ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا میں اور علی ایک نور میں سے ساتھ ہیں، ملائیں تو وہ ایک میں الگ نے ہے۔ کہا نہیں ہے، آپ کے پاس جواب ہے تو دیں، آپ اس کو اگر وہ بات یہ کریں گے آپ نا، اپنا جو سوال ہے اس کا جواب دیں۔ آپ شجر طیبہ سے نکال رہے ہیں مجھ پہ ڈال مجھے آپ کے کہ بولنے میں نے دیں نا، کہا، اب میں پھر نے آپ نہیں بولنا کہا۔ شروع ہو گئے نہیں، تو ان آپ کی میرے گفتگو بارے سے جو میں نے وہ نہیں میں غلط آپ کے سامنے الزام بولوں نہ گا، وہ یہ ہے کہ کیا نام ہے، مولا کائنات مطلب ان کے نزدیک جو ہے وہ اس طرف آ گئے۔ یہ ایک بات تو کلیئر ہوگی، جو بات میں سمجھ پایا ہوں وہ یہی ہے۔ آیت استخلاف کا ابھی تک یہ جواب دے نہیں پائے۔ منصوص من اللہ آپ نے کہا، انہوں نے کہا، پہلا یہ عقیدہ ہے، یعنی کہ عبد القادر ہزاروی کا آپ کہہ رہے ہیں، نہیں میں نے پیر مہر علی شاہ صاحب کا حوالہ اسی لیے آپ کو دیا کہ آپ یہ سوال اٹھائیں گے۔ آپ رسول خدا سنیں، کی امام تفسیر سنائیں، احمد رضا خان اگر سنائیں گے تو حجت نہیں ہوگا، رسول خدا کی تفسیر نہیں سنائیں، رسول خدا کی تفسیر سنائیں نا، سنیں نا، پیر مہر علی شاہ کو تو میں بھی نہیں جانتا کون ہے۔ اچھا آپ نہیں جانتے نا، آپ رسول خدا کی تفسیر تو سنائیں نا، رسول ہمارے خدا لیے کی حجت ہو۔ تفسیر میں جن لوگوں سے سنا آپ ہوں وہ صحابہ جو کی جانتے ہیں وہ تفسیر نام، سنائیں تو چلو، ہاں صحابہ سے اب اہل آئی بیت بات، کی تفسیر سنائیں، عبداللہ ابن اہل بیت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل- تفسیر کے اندر یہی آیا ہے کہ یہ چار خلفائے راشدین، کیا یعنی کہ فرمایا انہوں نے؟ حدیث بیان کریں پوری حدیث رسول یہی ہے، خدا سے۔ عبداللہ ابن آپ جائیں تفسیر ابن عباس کے اندر جائیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس کی سند بھی پیش کریں، اور رسول خدا نے کیا کہا ہے پورے جملہ رسول خدا نے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہی چار خلفاء ہیں۔ تفسیر خازن میں بھی یہی ہے کہ اس سے مراد چار خلفاء ہیں۔ امام رازی نے بھی یہی ذکر کیا ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہی کیا، امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، ان تمام بزرگوں نے، سعید بن مسیب تمام نے یہی ذکر کیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس سے مراد یہ چار خلفائے راشدین ہیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا، اور انک لا تخلف المیعاد، اللہ پاک جو ہے وہ اپنے وعدے کو کیا کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، یہاں سے ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، جہاں دوسرے میرے سوال کا جواب یہ بھی نہیں ہے، اب میں نوٹ کر رہا ہوں نا، کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے دیانتاً بتا دیں کہ جو اولاد مولا کائنات کی بی بی پاک فاطمہ الزہرا، جن پر ہمارے ماں باپ، میری بچیاں، ہم سب قربان، جن کے قدموں پر قربان ہم وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کی اولاد اور مولا کائنات کی وہ اولاد جو دیگر بیویوں سے ہے، ان کا بھی ہمیں بتائیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل پاک جو ہے وہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا سے ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے میری دلیل دی کہ امام حسن اور حسین کے نسب پر کسی نے اعتراض کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کا کہہ کر انہوں نے کہا کہ وہ بھی تو ہیں، تو اس سے تو میری تائید ہو رہی ہے الحمدللہ، یعنی یہ بات ثابت ہوگی کہ سرکار کا نسب جو ہے وہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا سے ہے۔ بات پھر وہی آئے گی، جو اولاد فاطمی سے نہیں ہوگا وہ ان 12 اماموں کے اندر نہیں آئے گا۔ یہ تو ہماری نہیں پھر بول رہے ہیں آپ نا، آپ وہ تو ہماری شرط ہے نا کہ انہی میں سے ہونا۔ ہاں تو صحیح ہے نا، مولا کائنات کو انہوں نے نکال دیا، مولا کائنات کی نکال دیا نا، وہ نہیں ظاہر ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سے ہیں، تو امیر المومنین ان کے آپ والد بول رہے ہیں، پھر آپ مجھے 10 منٹ کے بعد چاہتے ہیں کہ سیدہ زہرا کا کوئی شوہر نہ ہوتا؟ نہیں، مجھے بات کرنے دینا، یہ بول رہے ہیں تو پھر وہ بات میں بات کر رہا ہوں، آپ کی بات چلی گئی ہے، تو ان کے مطابق تو مولا کائنات کو انہوں نے بھی نکال دیا، وہی بات، اور مولا کائنات کے ساتھ معاملہ یہی رہا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہتے تھے، پھر نہیں لکھا، اور فرمایا کہ ابو بکر اور ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر نہ اللہ راضی ہوگا نہ پھر لوگ راضی ہوں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں حدیث دکھائیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، تو قرآن میں آیا، وعدہ کیا، اس کے بعد منصوص میں آپ کو حدیث دکھا رہا ہوں، متفق علیہ حدیث ہے، ماشاءاللہ بخاری انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، بڑی اس کی مثالیں دیتے ہیں، تو یہ بات تو میں نے کلیئر کر دی۔ ایک منٹ خاموش رہیں گے آپ، چار خلفاء والی 30 نہیں سنیں نا، 30 سال والی حدیث الگ ہے اور 12 خلفاء کا ذکر الگ ہے۔ ہمارے نزدیک اہل سنت میں محققین علماء کے نزدیک جو 12 خلفاء ہیں، اس سے مراد جو شیعہ کا مذہب ہے 12 معصومین وہ ہے ہی نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار فرمائیں کہ 12 خلفاء ہوں گے، ان کے نزدیک تو پہلا معصوم میرے آقا علیہ السلام کی ذات ہے، تو کیا حضور علیہ السلام بھی خلیفہ ہے؟ اس بات کو تو یہ کلیئر کریں نا، کیا 12 تو ان کے ہاں بھی نہیں بن رہے، کتنے بن رہے ہیں؟ 11 بن رہے ہیں، کہاں 12 بن رہے ہیں ان کے یہاں؟ آپ نے پورا پروگرام جو ہے یہ لگایا ہوا ہے ہمارے ساتھ مل کے، 12 سرکار کی ذات کو نکالیں، مجھے یہ 12 کمپلیٹ کر کے بتائیں، حضور کی ذات کو نکالیں، آج آپ 12 کمپلیٹ کریں، 12 امام 12 امام، حضور کو تو شامل نہیں کریں گے نا،
اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ بولیں کہ السلام علیکم، میں مہمان ہوں۔ علامہ صاحب یہ 12 کی جو چلے اب یہ میری بات سنیں نا، چلے اپنی بات کمپلیٹ کر لیں، چلیں ٹائم پورا کر لیں۔ نہیں، مجھے بات مکمل کرنے دیں نا۔ تو وہاں سے بھی آپ جائیں گے مولا کائنات کی طرف، مولا کائنات تو سرکار کے اس شجرہ طیبہ میں تو آ ہی نہیں رہے، ان کا تو شجرہ ہی الگ ہے، وہ تو جناب ابو طالب سے پہنچ رہا ہے، اور ان 12 کا جو شجرہ پہنچا رہے ہیں آپ، وہ تو اہل سنت کے یہاں بی بی پاک فاطمہ الزہرا سے ہے۔ ایک بات، دوسرا ان کو یہ جواب دینا چاہیے کہ مولا کائنات کی وہ اولاد جو حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سے نہیں ہے، کیا یہ ان کو اسی طرح سمجھتے ہیں کہ جس طرح امام حسن اور امام حسین ہے؟ اگر یہ واقعتاً اور دیانتاً آج آپ کے اس پروگرام میں بول دیں کہ اسی طرح سمجھتے ہیں، تو میں مان جاؤں گا کہ زہرائی صاحب نے بڑی جرت والی اور بہادری والی بات کی، حالانکہ یہ بات اس طرح نہیں کر سکیں گے، اور بالکل یہ ہو بھی نہیں سکتا نا۔ امام حسن کا مقابلہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ، اصل میں شہزادوں کی جو فضیلت کا معیار ہے وہ صرف اور صرف میرے آقا علیہ السلام کی لخت جگر جان کا ٹکڑا معیار ہے، مولا کائنات اس کا معیار ہے ہی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، امت خیانت کر رہی ہے یہاں پہ، کیسے معیار ہو سکتا ہے؟ جی مولا کائنات نہیں ہے، یعنی کہ امام حسن اور امام حسین کو جو فضیلت ہے یہ مولا کائنات کی وجہ سے نہیں ہے، نسبی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں۔ اگر مولا کائنات کی وجہ سے ہوتی تو ان کی جو دوسری اولاد ہے محمد بن حنفیہ، تو ان کا بھی یہی معاملہ ہوتا نا۔ ان کا تو نہ آل تشیع کے ہاں، نہ کلینی نے ذکر کیا، نہ بخاری نے ذکر کیا، نہ سعید بن مسیب نے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مولا کائنات کی وہ اولاد جو بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، وہ تو شجرہ طیبہ حضور سے جا رہا ہے، وہ تو اس طرف ہے ہی نہیں ہے، تو پھر یہ ان کو بھی مانے۔ تو یہاں اس بات کو تو پہلے آپ طے کر لیں کہ مولا کائنات کا جو معاملہ ہے وہ بحیثیت صحابی رسول اور دادا کے ایک ہونے کی وجہ سے ہے، ہاشمی خاندان ہونے کی وجہ سے ہے، اور شہزادوں کو جو فضیلت مل رہی ہے وہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے مل رہی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے، آج پھر یہ یزید پر آئے، تو یزید پر جب یہ آئے گئے تو میں یزید کو کافر قرار دیتا ہوں نا۔ دیانت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ویڈیو بنی ہے، ویڈیو بنانے والوں کو میرا چیلنج ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا یہ آپ یزید کو کافر کہتے ہیں، آپ نے خاموشی اختیار کی، کوئی حکم نہیں لگایا۔ آپ اس پر لعنت کو منع کرتے ہیں تو امام صاحب نے فرمایا اس کو لعنت کی جا سکتی ہے۔ امام اہل سنت اشرف احمد رضا خان نے یزید کے بارے میں، کل میں نے دوبارہ پڑھا ایک پروگرام کے لیے، مجھے لائن پہ لیا جا رہا تھا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی لکھتے ہیں یزید لعین ہے، پلید ہے، ناپاک ہے۔ دیکھ لیں آپ، اب میری بات سنیں، قرآن بھی کہتا ہے، ہاں قرآن بھی کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، قرآن بھی کہتا ہے۔ یہ بات اہل سنت کے اندر جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے، انہوں نے ذکر کیا نا ویڈیو کا، یہ لنک بھی بھیجیں، یہ بات اہل سنت کے اندر متفق علیہ مسئلہ ہے، بلکہ اجماع ہے کہ مسلمان پر لعنت نہیں کی جا سکتی۔ مجھے یہ سارے مولوی اس وقت سے لے کر اس وقت تک بتائیں جو کھل کے یزید کو مسلمان کہتے ہیں، تو پھر یزید پر لعنت کیوں کرتے ہیں؟ دوہرا معیار کیوں ہے؟ یعنی کہ کافر بھی نہیں کہتے، لعنت کا بھی کہتے ہیں۔ تو ڈھیروں حدیث میرے آقا علیہ السلام کی ہیں کہ مسلمان کو کبھی بھی لعنت نہیں کی جا سکتی۔ حضرت عینی رحمہ اللہ حافظ الحدیث کہتے ہیں کہ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے لیے جہنم کے دخول اور جنت کے حرام ہونے کی دعا کی جائے۔ یہ تو ہو گئی ویڈیو کی بات جو بیچ میں آ گئی تھی، اس کو تو آپ الگ کریں۔ اب خلاصہ کلام یہ نکلا، جس حدیث کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت ان کے یہاں جھوٹی ہے، مسئلہ یہ رہا ہے کہ ان کی کلینی والی ساری روایتیں ہمارے مولوی جھوٹی کہہ دیتے ہیں، اور یہ جو ہے اپنے معیار کی ہو، جیسے من کن تو مولا فعلی مولا، جس پر عید غدیر بھی کرتے ہیں، یہ صحیح ہے، مگر اسی ترمذی کے اندر، اسی بخاری کے اندر دوسری روایت آ رہی ہے، وہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ جبکہ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ جو بہت بڑا محب اہل بیت تھا، انہوں نے یہ 30 سال کی حدیث اپنے عقائد کے اندر شامل کی ہے۔ تو 30 سال کی جو حدیث ہے وہ الگ ہے، 12 خلفاء والی حدیث الگ ہے، امام مہدی کی حدیث الگ ہے۔ میں پچھلے پروگرام میں یہ بات کہہ چکا ہوں، جب تک آپ حدیثوں کو جوڑیں گے نہیں اس وقت تک بات جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی۔ پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں، بار بار یہ یزید کا نام لیتے ہیں کہ ان پہ اعتراض ہو رہا ہے، اعتراض کرنے والے وہ امام احمد بن حنبل پہ کیوں نہیں اعتراض کرتے؟ وہ اعتراض کرنے والے میرے دادا استاد علامہ عطا محمد بدیالوی رحمہ اللہ پر کیوں نہیں کرتے؟ وہ اعتراض کرنے والے ندوی علماء پر کیوں نہیں کرتے؟ وہ دیوبند کے بعض علماء پر کیوں نہیں کرتے کہ جو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں یزید لعنتی ہے؟ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یزید کے لعنتی کا فتویٰ دینا
اور اس کو کافر نہ کہنا، یہ بھی شریعت مطالعہ کے اعتبار سے کوئی درست بات نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف میں روایت ہے، جہاد پہ جا رہے تھے، ایک صحابی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے چابک مارا اور اس کو لعنت کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتر جاؤ اس اونٹنی سے۔ ابو داؤد شریف یہ کہتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ سوار اتر گیا اور اس اونٹنی کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ میرے نبی فرما رہے ہیں جس پہ تم نے لعنت بھیجی ہے اس پر تم سوار نہیں ہو سکتے۔ نبی لعنت بھیجے اونٹنی پر، اور پھر نبی کے موجودگی میں لعنت بھیجے سوار اونٹنی پر، نبی سوار ہونے سے منع کر دے، کل امت یزید پہ لعنت بھیجے اور پھر اس کو خلیفہ بھی کہے، یہ کیسی منافقت ہے؟ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کے لیے آپ لعنت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری جان چلی جائے، میں کٹ جاؤں، میں مر جاؤں، میں کبھی بھی یزید کی وکالت نہیں کروں گا۔ اور جس طریقے سے میں خلفائے راشدین کی وکالت کرتا ہوں، اس حوالے سے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وکالت نہیں کروں گا، اس وجہ سے کہ ان کی زندگی کے 3 ایام ہیں، 3 دور ہیں۔ ایک وہ ہے جو گورنری کا ہے، اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو مولا کائنات کے سامنے کا ہے، اس کو ہم نہیں مانتے، حق پر خلیفہ راشد ہیں۔ اور ایک وہ دور ہے جو مولا کائنات کے بعد گئے، اس میں اسلام پھیلا، فروغ ہوا، اس لیے ہم ان کو خلفاء میں داخل نہیں کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ کہنا ان کا کہ جناب والا یہ ان کا عقیدہ ہے، میرا نہیں ہے۔ رازی کا بھی یہ عقیدہ ہے، غزالی کا بھی یہ عقیدہ۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، 20 تفاسیر الحمدللہ عربی زبان کی میری لائبریری میں موجود ہیں۔ بیروت کا چھاپا ہے، پاکستانی نہیں ہے، ہر ایک پہ نوٹس لگے ہوئے ہیں کہ اس سے مراد یہ 4 خلفاء لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ٹائم تقریباً پورا ہو گیا، 11 منٹ۔ اچھا علامہ صاحب، میں آپ سے آپ کی گفتگو کے اندر آپ نے ایک بات کہی، میں اپنی معلومات کے لیے چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ امام علی علیہ السلام کی وجہ سے سیدہ شباب اہل الجنہ امام حسن و حسین ان کی فضیلت نہیں ہے؟ نہیں، ان کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی وجہ سے نہیں، رسول خدا کی وجہ سے۔ اچھا، ویسے آپ کیا کہتے ہیں کہ ان دونوں سے افضل ہیں امام علی یا نہیں؟ کن سے؟ امام حسن و امام حسین سے؟ نہیں، افضل نہیں ہے، ان دونوں سے نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا، اسی لیے میں یہ چاہ رہا تھا کیونکہ اچھا یہ آپ اچھی بات کی آپ نے، جو ہمارے نزدیک اہل سنت میں ترتیب خلافت ہے نا، فضیلت کا معیار بھی وہی ہے۔ ہاں، تو آپ نے کہا ان سے افضل نہیں ہے، کن سے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے افضل ہیں۔ امام مولا کائنات اپنے شہزادوں سے افضل ہیں۔ آپ نے گفتگو میں یہ بات کہی تھی جس سے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ نہیں، میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ مولا کائنات کی اپنی فضیلت، مقام اور مرتبہ وہ بہت بڑا ہے، وہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، وہ خلافت میں 4تھے نمبر پہ ہیں، اہل سنت کے اجماع کے مطابق فضیلت میں وہ 4تھے نمبر پہ ہیں، مگر اس گھر کو جو عزت مل رہی ہے وہ اس کے ساتھ مولا کائنات کے نسب کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، نسب کا تعلق نہیں ہے، لیکن صحیح حدیث ہے، البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا سلسلہ صحیحہ کے اندر، اور حاکم نے اس کو ذکر کیا ہے مستدرک الحاکم کے اندر۔ رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان دونوں کے والد ان دونوں سے بہتر ہیں، یہ صحیح روایت ہے، ان دونوں سے بہتر ہے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، دونوں سے افضل ہے، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادوں سے افضل ہیں، شہزادوں سے افضل ہیں۔ تو کہا نہیں ہے، نہیں، میں نے نہیں کہا۔ نہیں، آپ کی پہلی گفتگو سے یہی مترشف نہیں، مترشف نہیں نا، متفتش بھی نہ ہو، مترشف مطلب جھلکا تھا، مسترب بھی نہ ہو، آپ بالکل مقر رہیں قرار کے ساتھ۔ سن لیں، بات چلی جائے گی۔ اصل میں مولا کائنات میں آپ پھر بتا رہا ہوں، اہل سنت کے نزدیک سنیں، اہل سنت کے نزدیک جو افضلیت کا معیار لوگوں نے سن لیا وہ گفتگو، اگر وہ کر لیں گے، لیکن سن لیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ افضلیت کا معیار وہی آیت استخلاف ہے، اس اعتبار سے مولا کائنات افضل ہیں، اپنے شہزادوں سے افضل ہیں، اس پر اجماع اہل سنت بھی ہے، مگر مولا کائنات کی جو دوسری اولاد ہے اس کا مقام اور مرتبہ یہ نہیں ہے۔ اور میں یہ آپ بات کو ختم مت کر رہے ہیں، مولا کائنات کو جو فضیلت مل رہی ہے اسی لیے بات آ رہی ہے، دیکھیں میں صرف اپنی اصلاح کے لیے، اچھا آپ کی اصلاح، میں آج اپنی بھی اصلاح چاہتا ہوں۔ مولا کائنات کی جو اولاد حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نہیں ہے، آپ کے نزدیک مسلمان ہے نا الحمدللہ نا، آپ کے نزدیک ان کا مقام اور مرتبہ امام حسن اور حسین والا ہے؟ وہ اس لیے کہ اصحاب کساء میں نہیں آتا ہے نا، اصحاب کساء سے نہیں، یعنی آپ، میں جواب دوں، نہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہاں ہے وہ مقام؟
نہیں مقام و مرتبہ تو اس لیے اصحاب کسا کی بات تو یہ ہے نا، اگر اس وقت وہ اولاد ہوتی، دوسری وجہ یہ ہے کہ تھی نا اولاد تھی نہیں، بعد میں آئے. اچھا میں اس کا تو اصحاب کسا میں تو امام باقر بھی نہیں آتے، اصحاب کسا میں تو امام جعفر صادق بھی نہیں آتے. کہ امام علی اور سیدہ زہرا کا جو ملاپ ہے نا وہ دو ہاشمیین کا ملاپ. ہاں ٹھیک ہے، مانتے ہیں اس کو. ہاں، اور جناب ابو طالب علیہ السلام امام علی واحد ہیں کہ جو ہاشمیین کی جو ہے وہ نسل سے، یعنی لیکن ہم سرکار کے بعد سلسلہ نسب ہاشم کی وجہ سے نہیں، حضور کی وجہ سے. علی کا نسب بھی بہت یعنی افضل اور اعلیٰ ہے، اس لیے ان کو میں مان رہا ہوں اس بات کو، لیکن میں یہ بات کہ چلے بہرحال وہ آپ نہیں دے رہے نا، آپ نہیں دے رہے نا. محمد بن حنفیہ کا مقام امام حسن جیسا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں ہے. ہاں تو بس ختم ہوگی بات، میرا مقصد پورا ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا میں یہ جو آپ نے گفتگو کی اس حوالے سے میں نے مزید آپ سے وضاحت چاہی، اور چونکہ روایت میرے سامنے، آپ نے اس میں فرما دیا کہ نہیں امام علی کی افضلیت آپ مانتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، جمہور اہل سنت مانتے ہیں، صحیح ہے، جمہور اہل خلفاء کی. اچھا علامہ صاحب بات وہیں پر آ کے رکی ہوئی ہے. مجھے ابھی تک ایک چیز جو سمجھ میں نہیں آ رہی نا، وہ یہ بات ہے کہ اہل سنت کی جو شرائط انہوں نے پیش کی ہیں، پچھلے پروگرام کے اندر تھی، اس پروگرام میں آپ نے تشیع کی شرائط پیش کی. یہاں پر جو آیت استخلاف پر انہوں نے گفتگو کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ جو آپ جو 12 خلفاء والی روایت پیش کر رہے ہیں یہ ہٹ کریں، بالکل الگ چیز ہے. میں سوال کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے جو ہے نا جو کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے یہ دور ہو سکے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 12 خلفاء والی روایت ہے اس کو آپ الگ سمجھیں، اور یہ اس آیت کی تفسیر میں جو سورہ نور کی آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جو تم میں اہل ایمان ہیں انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا. اس کی تفسیر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف یہ خلفاء راشدین ہیں، اور وہ چونکہ رسول کے منہاج کے اوپر تھے اس لیے یہ چاروں منصوص من اللہ ہے، یہ چاروں منصوص ہیں. آپ کا اس پر بنیادی طور پر نقص کیا بن رہا ہے، یعنی کس جگہ پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے؟ اصل میں یہ رسول خدا کے فرمان سے ٹکرا رہا ہے. کیسے ٹکرا رہا ہے؟ رسول جسے اپنے ساتھ منسوب کر رہے ہیں وہ ہیں 12، تو آپ 4 کو خلفائے راشدین کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں صحیح ہے. وہ میں جو بات کر رہا ہوں نا وہ وہیں کی وہیں ٹکی ہے، اس کا جواب نہیں آ رہا. بات یہ ہے کہ میں تفصیلاً جواب دیتا جاؤں. میں نے بات کی ہے شرائط کی، جس میں نے کہا شجر طیبہ. تو آپ کو قرآن پر غور کرنا چاہیے کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ. ہم نے نوح اور ابراہیم کی ذریت میں کتاب بھی رکھی، نبوت بھی رکھی، جو ہدایت والے تھے ان میں. تو یہ شرط ہے کہ شجر طیبہ میں وہ شامل ہوگا جو ہدایت پر ہوگا. تو انہوں نے حضرت ابوبکر کو بھی شمار کیا. بات یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ہدایت پر رہے ہیں، جو بت پرست نہیں ہیں، جو مسلمان جماعت ہے، ان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ خلط ملط جو ہے، بعد میں اسلام جو ہے وہ قبول نہیں ہے. بعد میں کیوں قبول نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ اس سلسلہ مسلمین جماعت جو ہے جس کا حضرت ابراہیم نے دعا کی ہے اس میں نہیں آ رہے نا. تو یہ درمیان میں انقطاع آ گیا ہے. نہیں بالکل، وہ رسول خدا تمام جو بھی ان کے والدین ہیں سب جو ہے پاک و مطہر ہیں، شجر طیبہ میں سے ہیں، مسلمین جماعت میں سے ہیں. مولا علی بھی اسی جماعت میں سے ہیں. فمنہم مہتد کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے پاس ہدایت ہے. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، میری ذریت میں مسلمان جماعت رکھ. اور اسی رسول جو ہے اسی میں سے مبعوث ہو. اللہ کا وعدہ بھی اسی ذریت میں امامت کا ہے کہ جو ظالم نہیں ہوگا، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے. تو وہ اس میں شرط کیا قرآن نے بتائی ہے؟ شرط فمنہم مہتد. تو جو ہدایت پر ہے وہ شجر طیبہ میں. آگے اگلی آیت قرآن کی کیا کہتی ہے؟ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اولاد انبیاء میں فاسق ہوتے ہیں، دین سے نکل جاتے ہیں. حضرت نوح کا بیٹا نہیں نکلا. تو یہ جس طرح سے انہوں نے ایک بنایا کہ بھائی میں اس پوائنٹ کے ذریعے سے بات کو پھنسا لوں گا، وہ اصل میں ان کا جواب نہیں تھا. اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 تو آپ کے یہاں بھی نہیں بنتے ہیں. کیسے کیوں نہیں بنتے؟ رسول خدا میں نے آپ کیا فرمایا جو سمتین میں روایت لکھی ہے، ہمارے پاس روایت لکھی ہوئی ہے کہ بھائی رسول خدا نے فرمایا پہلے علی، دوسرے حسن، تیسرے حسین، اور حسین کے 9 بیٹے نام لیا، ان کے والدین کے نام. تو حسن نکل گئے. کیوں نکل گئے؟ امام حسن امام حسین کی بات کر رہا ہوں. امام علی، امام حسن، امام حسین، پھر امام حسین کے 9 بیٹے. کیوں امام حسن کے کیوں بیٹے نہیں ہیں؟ حسن مسنہ کی. میں نے میری بات سنی، یہ سوال امام جعفر صادق سے ہوا تھا کہ سارے جو ہے وہ سلسلہ امامت حضرت
امام حسین میں سے چلا، امام حسن میں سے کوئی امام نہ بنا، تو امام جعفر صادق نے پھر یہ سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمام کی تمام نبوت حضرت ہارون کی اولاد میں سے چلی، کوئی نہ حضرت موسیٰ کی اولاد میں سے نبی نہیں بنا، کیوں؟ تو اس نے کہا یہ تو اللہ کی مرضی. تو یہاں پر بھی امام نے کہا کہ یہ بھی اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی ہے. اسی طرح سرکار کی اولاد میں اللہ کی مرضی. نہیں، امام کا میں نے آپ کو جواب سنایا، اپنی طرف سے جواب نہیں سنایا. اگر آپ کا سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ امام حسن کی اولاد میں سے امام کیوں نہیں ہے، بھائی ہم ہوتے ہیں، ہم نے بنائے تو دوسروں نے کس نے بتایا آپ کو؟ امام باقر کا نام لیا ہے؟ کیوں؟ روایت لکھی ہے، نام ہے. میں آپ کو روایت دکھاؤں، آپ نہیں مانیں. امام جعفر صادق کا نام لیا ہے، امام مہدی تک نام ہے. شیعہ کیوں خلاف ہو گئے کہ 5 کے علاوہ نہیں ہے؟ کس نے کہا آپ سے؟ کس نے کہا؟ آپ نے خود پچھلے پروگرام میں مانا ہے. ایسی بات کر رہے ہیں جو بالکل جو ہے نا آج شیعہ 5 کے بعد کوئی بات نہیں بھائی، پورے متفق ہیں برابر. کیوں نہیں مانتے؟ کس نے کہا امام جعفر صادق کو معصوم نہیں مانتے؟ سب کو معصوم مانتے ہیں بھائی. ائمہ معصومین نہیں، ائمہ جمع ہے امام کی، ائمہ معصومین علیہم السلام ہمارے خطبات میں 12 مان، یہ تو روزے روشن کی طرح واضح ہے. تھا کہ بعض شیعہ حضرات کم میں مگر وہ 5 کے بعد نہیں مانتے. میں نے کبھی کوئی ایسا اعتراض نہیں کیا. میں نے آپ سمجھے نہیں ہیں، آپ سمجھے نہیں ہیں، وہ کچھ اور سمجھ گئے ہیں. میں نے ایسی جو جملہ کوئی کہا ہی نہیں ہے کہ مجھے یہ بتا دیں، میں سمجھ نہیں رہا، میرے پاس کتاب نہیں ان کے علاوہ اور کوئی معصوم. سارے شیعہ متفق ہیں کہ 12 امام. ہم جب ائمہ معصومین کا نام لیتے ہیں تو شیعہ سے مراد امامیہ آپ کے 12 رسول خدا کے امامیہ کے علاوہ سب کو ملا ہے نا. مولا کائنات کو شہید جس عبد الرحمن ابن ملجم نے کیا، اس کے بعد جو دھڑا بنا ہے وہ سارے متفق ہیں ان 12 پر. اصل کہانی تو یہاں سے نکل رہی ہے. کون سا دھڑا بنا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، کچھ شیعان عثمان ہو گئے، پھر اس کے بعد کچھ شیعان جو ہے وہ علی ہو گئے، پھر انہی میں سے ایک اٹھا جو شیعہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم ان میں سے نہیں تھا، حالانکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ وہ انہی میں سے تھا. اس کے بعد یہ سلسلہ چلا بھائی، نہیں اس کے بعد سلسلہ چلا نا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شیعہ وہ ہوتا ہے جو امیر المومنین کو معصوم خلیفہ مانے، رسول خدا کا بلا فصل خلیفہ مانے. آپ کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے. آپ جو اس پر ایک پروگرام ہونا چاہیے ویسے کہ شیعہ کس پر کریں. نہیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے یہ چیزیں. ویسے ابھی آپ نہیں مانتے. آپ بات سنیں، میں نے پہلے بھی وہ مفتی عبد الباقی صاحب نے جو ہے وہ سوال بنتا نہیں تھا، اس کو لے آئے تھے، میں نے جواب دیا تھا. خوارج، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، چیلنج ہے میرا، خوارج نے جو اس وقت امیر المومنین جب خلیفہ بنے تھے، شیعوں کے خلیفہ بنے تھے. امیر المومنین جب خلیفہ بنے تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تھے. اس وقت جو ہے 25 سال گزر چکے تھے. جن لوگوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی، حضرت عمر کی بیعت کی، حضرت عثمان کی بیعت کی کہ یہ سوچ کر کے اجماع امت سے بنے، لوگوں نے چنائے، اس نظریے کے مطابق، اس سوچ کے مطابق مولا علی کی بیعت کی تھی. ان میں خوارج بھی تھے، وہ پچھلے خلفاء کو بھی مانتے تھے. امیر المومنین کی بیعت اس وجہ سے کی تھی کہ یہ مسلمانوں کے بنائے گئے خلیفہ ہیں. شیعہ وہ ہوتا ہے جو رسول خدا کے بعد امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے. وہ اس اب کیا اگر وہ جو آ رہا ہے، لوگ تھے یار قسم سے، اتنے بزدل اور کمزور لوگ تھے یہ. نہیں آپ بیچ میں نہ بولیں نا. نہیں ایک بات ہے، آپ کے پاس جواب ہے منطقی. میں آپ سے حکیمانہ، عالمانہ، منطقانہ جواب چاہتا ہوں. منطقانہ کو میں ایک سائڈ رکھتا ہوں. آپ جو ہے میرے سے قرآن اور حدیث بات کریں، مجھے عالمانہ اور حکیمانہ جواب آپ ثابت کریں. میں جو دلیل دے رہا ہوں کہ بھائی آپ یہ دلیل غلط دے رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خوارج جو امیر المومنین کے ساتھ تھے، جو جدا ہوئے، وہ اس لیے آئے تھے کہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہے اور اس کی اطاعت واجب ہے. یہ سوچ کر آئے تھے، یہ سوچ کر نہیں آئے تھے کہ ہم معصوم ہے، اللہ کی طرف سے حجت ہے، رسول خدا کا خلیفہ بلا فصل ہے، اس کی اطاعت اللہ کی طرف سے واجب ہے. وہ بس اپنا ایک سلسلہ چلتے ہوئے سلسلے میں جو ہے وہ آ گئے. اب جو بھی امیر المومنین کی بیعت کرے گا، مولا کائنات سے کئی روایت ہے کہ وہ معصوم ہے. نہیں آپ ٹائم بڑھا لیجئے گا، اس کو ایڈ کر دیں، یہ باتوں کو لمبی کر دیں. مولا کائنات کی معصومیت ہے. آپ میری بات کو بے وقت کرتے ہیں. نہیں میں آپ کے سامنے قرآنی دلائل پیش کرتا ہوں، آپ اس کو ضائع کرواتے ہیں. آپ بات کو دوسری خوارج کی طرف لے گئے. آپ کا یہ کام بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ یہاں، میری مجبوری ہو جاتی ہے کہ میں آپ کا سوال کا جواب دوں. دیکھیں میں نے آپ کو شجر طیبہ واضح کر دیا. بھائی بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے پہلے سوال کیا تھا، مجھے جواب ملا کہ بھئی میں تمہیں قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، تو اب پہلا خلیفہ کہاں سے ہونا چاہیے؟ اہل بیت سے ہونا چاہیے، باہر سے ہونا چاہیے؟ اس پہ میرے خیال میں گفتگو ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہ صرف محبت کے لیے نہیں کر دی. میں کہہ رہا ہوں جو بات میں کر چکا ہوں یہ نئی بات کریں، یہ وہی پرانی بات. اچھا ابھی جو یہاں پہ موضوع چل رہا ہے آئے استخلاف کا،
انہوں نے کہا کہ فلاں کا عقیدہ ہے، فلاں کا عقیدہ ہے، فلاں کا عقیدہ. میں کہہ رہا ہوں رسول خدا کا فرمان مجھے سنائیں، احادیث سنائیں. آپ کہہ رہے ہیں فلاں کا عقیدہ. فرمان ہی لکھا ہے حضرت. میں نہیں، کون سا فرمان لکھا ہے کہ رسول خدا نے؟ بخاری اور مسلم کی بتائی نہیں کہہ رہے ہیں حضور نے وصیت لکھوانے کے لیے جب بلایا تھا نا، میں نے حدیث پیش کر دی جو بخاری آپ کے نزدیک میں بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے منع کیا تھا. نہیں، یہ حدیث میں مانتا ہی نہیں ہوں نا. اگر ایسا بات ہے آپ کو ہماری حدیث مانتے ہی نہیں ہے. وہ میں نے لکھ رکھا ہے اللہ راضی نہیں ہوگا. اچھا ویسے اس میں بھی حضرت عمر نے منع کر دیا کہ یہ نہیں لکھنا ہے. بھائی یہ انہوں نے کہا کہ رسول خدا یہ حدیث جھوٹی ہے. اگر لکھ دیتے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج زہرائی صاحب یہاں نہ ہوتے، یہاں ہوتے. یہ حدیث جھوٹی ہے، اگر لکھ دیتے. من گڑت بنائی ہوئی حدیث ہے. میری بات سنیں پہلے. اگر ایسا ہی ہے کہ اللہ جو ہے ان کے سوا راضی نہیں ہوگا، اللہ ان پر راضی ہے لیکن امیر المومنین راضی نہیں ہے، دوسرے صحابہ راضی نہیں ہیں. یہ صحابہ آپ جو ہے اللہ پر بھی آپ نے آج سوالیہ نشان اٹھا دیا، اللہ کے نظام پر سوالیہ نشان اٹھا دیا، اللہ کے رسول کے رسالت پر جو ہے نا سوالیہ نشان اٹھا دیا کہ اللہ نے جو ہے وہ ان کے سوا راضی نہیں ہو. بات یہ ہے کہ یہ جو آیتیں اتری ہیں جی قرآن کے اندر عدل کے بارے میں، عالم ہونے کے بارے میں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ انسانوں کو ان کے شعور کو پکارتے ہوئے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون، کہ جو حق کی ہدایت کرتا ہے، حق یہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، اور تم اس کو چھوڑ کے کسی ایسے کی پیروی کرتے ہو جو خود محتاج ہدایت ہے، تو پھر فما لکم کیف تحکمون، تم یہ کیسی قضاوت کرتے ہو. بات یہ ہے کہ ان کی مجبوری ہے. امیر المومنین کیا مجبوری ہے؟ مجبوری ان کی یہ ہے کہ یہ کہیں کہ امیر المومنین افضل نہیں ہے. اگر یہ مان لیں قرآن کے میزان کے مطابق، جو قرآن نے میزان دیا ہے، کہ اگر مثال کے طور پہ میں مثال دیتا چلوں کہ خلفاء بھی، اصحاب بھی امیر المومنین سے پوچھتے تھے، وہ کبھی کسی سے کوئی سوال پوچھنے نہیں گئے. یہ تاریخ پوری جو ہے نا روز روشن کی طرح واضح ہے کہ امیر المومنین سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں ہے. ان کی مجبوری ہے. سوال میں ان سے کر لیں. نہیں، ان کی مجبوری ہے. 10 جواب دے. قاضی شریح کے پاس سنیں کر دیتا ہوں. قاضی شریح کے پاس جب گواہی پیش کی گئی تو مولا کائنات اپنی اس پیچھے کیوں ہٹے کہ پتہ نہیں تھا؟ یہ جھوٹی روایت ہے. ایسا میری ہر روایت جھوٹی ہے. جھوٹی روایت ہے. ایسا ہو ہی نہیں پھر آپ کاذب کے ساتھ بیٹھیں نہ بیٹھیں پھر منع کر دیں. جو امیر المومنین خلفاء کے وقت جو ہے تمام کے تمام ان کو مسائل سے نکال رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں. وہ سب سے بڑھ کر مسائل کو جاننے والے تھے. وہ قاضی شریح کے ٹائم پر آ کر یہاں اگر ان کو مسئلہ پتہ نہیں تھا. یہ تو درایتاً ٹھیک نہیں ہے، یہ تو جھوٹی حدیث ہے، ایک بنایا ہوا جھوٹا قصہ ہے. اس کی سند صحیح ہے. مجھے اس بات پر افسوس ہوتا ہے مفتی صاحب جھوٹی روایتیں، بے سند روایتیں جن کی سند ضعیف ہے وہ سناتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے سنائی. اتنی باتیں یہ غلط کر رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان کی کون کون سی بات کو میں کاؤنٹر کروں، کہ میں آج مجبور ہو کے پین قلم اٹھا کے بیٹھا ہوں کہ بھائی یہ ان کو میرے سوال کا جواب دیتے نہیں ہیں، الٹا کاؤنٹر سوال کرتے ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی میری دلیل کو سنو، آپ مجھے جو ہے دلیل کا جواب دلیل سے دو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے جو عالم اور افضل کا قانون بنایا ہے، عالم اور افضل میزان کیسے بنائیں گے آپ؟ ہم جو ہے اگر کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین افضل ہے، عالم ہے، تو ہم کسی کی ضد میں تھوڑی کہہ رہے ہیں. ارے بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ عالم ہے افضل ہے، تاریخ کہہ رہی ہے کہ وہ عالم ہے افضل ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، آپ خود جانتے ہیں ان باتوں کو کہ حضرت عمر نے کئی بار کہا کہ لولا علی لہلک عمر. وہ جانتے تھے کہ بخاری کی روایت بھی ہے افضانا علی. بالکل صحیح ہے. میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والے بہتر سب سے میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ بھائی قرآن کا جو ہے علم، میں نے وارث سے قرآن کی بات کی تو وہ کلینی نے باب اپنے میں لکھا ہے. جو میں بات کرتا ہوں یہ کہتے ہیں کلینی نے نہیں لکھا. مجھے نہیں پتا کہ یہ انہوں نے باب پڑھا ہے پورا، کتاب الحجت نہیں پڑھا، بس ایسے ہی کسی بھی بات کا انکار کرتے جا رہے ہیں اور کوئی بھی اشکال کرتے جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے. انہوں نے ابھی کہا کہ مولا علی جو ہے اس سے بڑھ کر امام حسن حسین ہے، پھر انہیں سوچا کہ نہیں میں پھنس جاؤں گا تو فوراً تبدیل کر دیا. وہ لوگ بھائی وہ کیمرہ کے پیچھے جو ہے نا میں سن لوں گا، وہ سارے سب سمجھتے ہیں کہ کون کیا بات کر رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو بھی چیزیں رکھی آیت استخلاف کے لیے کہ بھائی رسول خدا کا فرمان، اصحاب رسول خدا کی حدیث، عقائد بتائے گئے، اور جو مثال کے طور پر اس حدیث کی کوئی درایت مجھے سمجھا دیتے تو وہ بھی یہ نہیں سمجھا پائے کہ بھائی اس معیار پر، اس میزان پر یہ چیز. آپ کا ٹائم علامہ صاحب 11 منٹ ہو گئے، 11:30 منٹ 26 سیکنڈ. ٹھیک ہے، یہ میں یہ سوال یہ آپ ان کے پاس لے کے جاتا ہوں. آپ نے کہا نا کہ ایک دعویٰ ہے کہ سب جو ہے وہ علی کے پاس آتے تھے لیکن علی کبھی کسی کے پاس نہیں گئے. تو اس دعوے کا یہ علامہ صاحب اتفاق کرتے ہیں یا آپ اس پر رد کرتے ہیں؟
اس آپ اس کو دعوے مانتے ہیں یا کا اس کو نہیں، میں آپ دیکھیں یہ میری بات کو تامل سے سنیں گے، ان کے نزدیک جھوٹی ہوگی. نہیں آپ نے نہیں سنیں باغ فدق سن لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ شریف جہاں پہ بنا ہوا ہے یہ خلافت قریش میں، ابھی میں 3 حدیثوں کا ذکر کر رہا ہوں. باغ فدق یعنی کہ وراثت رسول اللہ کی مالی خلافت اعتبار قریش سے، میں یا امامت قریش؟ سنیں خلافت رسول اللہ کی نہیں ہے، وراثت جو ہے یہ رسول اللہ کی مالی نہیں ہے. باغ فدق مالی تھا نا، یہ حضور کی کہاں تدفین ہوگی یہ، اور خلافت قریش میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نہیں لیا. یہ تینوں وہ حدیثیں تھیں صحابہ میں سے کسی کو پتہ نہیں تھی، نہ مولا کائنات کو پتہ تھی، نہ حضرت عمر کو پتہ تھی، نہ اماں عائشہ کو پتہ تھی، نہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا کو پتہ تھی. اچھا جی یہ 3 حدیثیں کون سی کہ سرکار کو کہاں دفن کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ وہاں جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے. سارے صحابہ کرام سب نے حضرت ابوبکر سے پوچھا، ابو بکر سے پوچھا. اور خلافت کے معاملے میں جب انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ایک تم میں سے ہوگا، تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ نہیں، نہ ہم میں سے ہوگا نہ تم میں سے ہوگا، قریش سے ہوگا. سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بنوں گا، فرمایا قریش سے ہوگا. یہ بات کس نے بتائی تھی قریش سے ہوگا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. نہیں ان کو کس نے بتائی تھی؟ ان کو رسول اللہ نے بتایا. رسول خدا نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ قریش سنیں آپ اگلی بات میری کیا ہوگا؟ سنیں نہیں رسول خدا یہ آپ بولیں گے قیامت تک سارے معاملات بتاتے ہیں. نہیں آپ کچھ اللہ کی قضا بھی ہے، قدرت بھی ہے، تقدیر. سن لیں اگلی بات. یہ رسول خدا قبیلہ بتا رہے ہیں تو فرض بتانے میں کیا حرج ہے؟ رسول خدا مشکل میں پھنسا رہے ہیں. اب اس میں جو ہے نا سنیں دیکھیں کہ جب یہ کہا تو اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی ہاتھ پر بیعت ہوئی، اور حالانکہ آپ نے انکار کیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمدرد بھائی، جو بھی خلیفہ بنا ہے نا، جو بھی خلیفہ بنا ہے مولا کائنات سمیت ان لوگوں نے خلافت سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ ابو بکر ہو. انہوں نے کبھی طمع نہیں کیا، ان بزرگوں نے کبھی لالچ نہیں کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولا کائنات بات انہوں نے کی نا وہ یہ نہیں. علامہ صاحب دیکھیں بات کو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بات کو کہ مولا کائنات کو سب پتہ ہے باقی کسی کو پتہ نہیں، یہ دعویٰ ہے. نہیں دعویٰ ان کا یہ تھا کہ علم کی بات کی نا آپ نے، علم کی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ ان سب نے یہ کہا ہے کہ علی نہ ہوتے تو فلاں ہلاک. ہاں بالکل ہے، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. علی افدانا، خود حضرت عمر کا اعتراف ہے، عالم ہے، کیونکہ سرکار کے زمانے میں ہم میں سب سے زیادہ قاری ابی ہیں اور سب سے زیادہ جاننے والے فیصلہ کرنے والے علی ہیں. یہ صحابہ کا اعتراف ہے. اور ایسا کبھی نہیں ہوا. انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کبھی کسی کے پاس نہیں گئے، باقی سب علی کے پاس جاتے رہے. اس کا جواب چاہیے، اس کا جواب چاہیے نا کہ علی کبھی گئے ہوں حضرت عمر کے پاس کے فلاں مسئلہ مجھے بتا دو. کے وصال کے بعد علی المرتضیٰ اور حضرت عباس تشریف لائے باغ فدق کے معاملے میں. نہیں وہ سن لینا تو یہ حکمران تھے نا حدیث پاک. مولا کائنات کو یہ حدیث پتہ نہیں تھی، اپنی بات یہاں تک کہ بی بی عائشہ کو بھی یہ پتہ نہیں تھا، انہوں نے بھی مطالبہ کیا تھا. بات کو ثابت ام سلمہ نے بھی مطالبہ کیا ہے. موضوع دوسری طرف نہیں ام سلمہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر وقت دیکھیں نا ہمارے اہل سنت کے اندر ان کو پتا تھا. اچھا پتہ تھا آپ کے نزدیک. میری بات سن لینا، میرے بیچ میں بول رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس سے 5500 کچھ روایات ہیں، سیدنا صدیق اکبر سے 250 کے لگ بھگ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ ابن عباس کی جو روایات ہیں وہ زیادہ ہیں. کسی بندے کا مولا علی کی کتنی ہے روایت؟ 200-250 ہیں جو اہل سنت کی کتابوں میں، بخاری شریف کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں. کیونکہ کثیر اور راوی آپ بھی جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس ہیں حافظی کی وجہ سے، سرکار کی دعا کی وجہ سے. ابو ہریرہ ہیں سرکار کی دعا کی وجہ سے، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں لکھنے کی وجہ سے. اور مولا علی ہیں مولا علی. پھر شیعہ یہ جواب دیتے ہیں کہ مولا علی بیان نہیں کرتے تھے. یہی بیان کرتے ہیں نا 4 خلفاء بیان نہیں کرتے تھے. مولا علی سبب ہے اس چیز کا جو گمراہی سے بچائے. پھر وہی سب باتیں ختم. آپ کچھ بھی کہیں، فلاں نے 4000 روایتیں بیان کی، 200 کے. یہ سب سے بڑی بات ٹاپ لیول پر ہے کہ مولا علی سبب ہے اس چیز کا جو لوگوں کو گمراہی سے بچائے. یہ کہاں پہ مولا علی وارث قرآن ہے. یہ کہاں پہ روایت؟ کیا چیز؟ یہ روایت بتائیں کہاں پہ؟ میں رسول خدا کی اس حدیث کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں کون سی کتاب میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اسی روایت کے آگے پیچھے یہ روایت ہے کہ سنتی علیکم بسنتی و سنت خلفاء
اگر آپ الراشدین المہدیین اگر من آپ بعدی۔ سنت کی بات کریں گے تو رسول خدا نے کون سی سنت آپ کو دی ہے مہر لگا کر کے یہ میری سنت ہے اس پر عمل تو پھر آئیں قرآن اگر پہ، سنت کی پھر بات قرآن ہے پہ آئیں، پھر پھر حدیث کو چھوڑیں آپ، قرآن پہ آئیں۔ خلفاء کے دور میں حدیث بیان کرنے پر پابندی کیوں تھی؟ اگر جو قرآن پہ آئیں آپ کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہے۔ اچھا میں یہ خلفاء کہہ کے رہا دور ہوں، میں پابندی آپ تھی جو تو قرآن یہ بھی تو ثابت خلفاء نے کرنا جمع چاہ رہے کیا ہے ہیں، نا۔ آپ جو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ مجھے مولا علی کو فلاں فلاں جگہ ساری باتیں ایک طرف رکھ دیں، مجھے غلط آج تک اہل تشیع سے نہ واٹس ایپ کے ذریعے، نہ لائیو پروگرام کے ذریعے، نہ کہیں سے بھی یہ مجھے جواب نہیں ملا کہ بھائی یہ جو قرآن پاک ہمارے پاس ہے، جو حضرات شیخین نے جمع کیا ہے، یہی قرآن ہے۔ یہ متزلزل کے شکار ہو جاتے ہیں، سوائے غدیری صاحب کے۔ اس بندے کو میں سلام پیش کرتا ہوں جیسا بھی ہے، ہاشم غدیری ہے کوئی، اس نے کہا کہ نہیں نہیں مولا کائنات وہ والا جو قرآن تھا نا وہ چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، مولا علی کے پاس آپ یہ قرآن تھا، مانتے ہیں؟ اس میں صرف یہ تھا کہ اس کی یہ قرآن کس نے جمع کیا؟ آئے نا یہ ہر وقت بات کرتے ہیں نا، قرآن تو وہی ہے۔ آپ کے پاس ہے کہ بھائی مجھے پتہ نہیں یہ جو بات کرتے ہیں اعتراض اٹھا لیتے ہیں، یہ اپنی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے؟ میں اپنی کتابیں اتنی پڑھتا ہوں، میری حالت بھی ہو گئی۔ خود المؤمنین کہہ رہی ہیں کہ بھائی میرا ٹائم بھی یہ لینے آج یہ لینے، خود پھر بول رہے ہیں آپ بھائی آپ بات کیوں کر رہی ہے؟ پھر آپ وہ حدیثوں کا جواب دیں کہ وہ بکری قرآن کی آیتیں کھا گئی۔ نہیں میں نے بکری والی میں نے ابھی تک بات نہیں کی، غلط دے بات آپ کے پاس جو ہے کتنا عدم توجہ سے چلے۔ نہیں میں نے بکری والی بات نہیں کی۔ میں آپ کے پاس میری بات تھوڑا روکتے ہیں۔ آپ کا مجھ سے سوال یہ تھا عالم الناس، پہلے آپ اپنے میں اندر نے سے آپ کو روایتیں بتا نکالیں دیا، پھر ہم پر یہ جو ہے نا اعتراض۔ پچھلی روایت میں بتایا کہ عالم الناس جو ہے وہ خلیفہ کی شرائط میں، اہل سنت کے ہاں 7 شرائط میں ہے ہی نہیں ہے۔ مولا کائنات آپ نے نہیں رکھی لیکن قرآن میں ہے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ سنیں گے بات آپ، یہ نہیں آپ کریں بات نہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، مجھے سننے دینا۔ ہاں نہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں شرائط وہ ہوں جو قرآن کے مطابق ہوں، آپ نے نہیں بنائی تو اس میں تھوڑی۔ اچھا دیکھیں آپ نے بتایا کہ قرآن کے مطابق کہ مولا علی بھی جاتے تھے صحابہ کے پاس اور ان کو ایک چیز کا علم نہیں ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا، بالکل میں اپنی باری میں اس کا پورا یہ آپ کی بات آ گئی، آپ نے ایگری کر لیا اس سے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ 3 حدیثیں بطور مثال میں نے آپ کو پیش کی ہیں، ٹھیک ہے، اتنی مولا کائنات کی بات نہیں ہے کل کی۔ اچھا یہ بھی آپ سمجھ لیں، دیانت کی بات یہ نہیں، دیانت کی بات یہ ہے کہ ہر وقت کوئی بات کسی بندے کے ذہن میں ہو نبی کے علاوہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کا جواب چاہیے تھا، کما حق علم نبیوں کا ہے، کما حق علم نبیوں کا ہے، نبیوں کے علاوہ کما حق علم کسی کا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے الف لام میم کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہمیں اس کی روایت کو پتہ نہیں ہے، اس کا معنی کیا پتہ ہے۔ مولا کائنات سے بھی یہ ہے کہ حروف مقطعات کا معنی مجھے پتہ نہیں ہے۔ اچھا اب میں اگلا سوال کرنے جا رہا ہوں، یہی قانون اور اصول حضرت ابوبکر عمر ان پہ بھی لاگو؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا جی بالکل ایسے ہی ہے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ کل کائنات کا علم کما حق ہو کسی کو نبی کے علاوہ ہو کسی کو بھی نہیں ہے۔ صحیح ہے، یہی ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں تک کہ میں دیانت سے بات کر رہا ہوں، امام بیضاوی نے لکھا ہے الف لام میم کا معنی جو حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمایا ہے، وہ جو ہے کیا نام ہے، امام بیضاوی نے کہا ہے کہ یہ ان کی اپنی ذاتی تعویل ہے عبداللہ ابن عباس کی، کہ الف سے مراد اللہ ہے، پھر اس سے لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد رسول اللہ۔ نوٹ کر لیں یہ بات چلی جائے گی، انبیاء کے علاوہ کما حق ہو سارا علم کسی کو نہیں ہے، انبیاء کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے، کل کائنات کا علم نہیں ہے۔ پھر میں اگر یہ بات آئے تو سرکار نے یہ فرمایا، سنیں جواب دے دوں میں اس کا۔ حضور کے زمانے میں بات یہ تھی، میں بات مکمل کرنے دیں، ہر بندے کا اپنا اپنا ایک مقام اور مرتبہ تھا، سیدھی سی بات ہے۔ ان میں سے حضرت ابی بن کعب جس طریقے سے قرآن پڑھتے تھے، دیگر صحابہ کرام اس طریقے سے قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ سرکار نے سنیں نا میری بات سنیں، 6 بندوں کو سرکار نے متعین کیا۔ اچھا پھر صحابہ میں یہ ہے، ایک علم کا ہونا اور ایک انتقال علم، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ انتقال علم الگ ہے، علم کا ہونا الگ ہے۔ تمام صحابہ کرام کو کما حق ہو کل کائنات کا علم نہیں تھا، مگر شریعت مطالعہ کا علم تھا ہر مسئلے کا۔ اچھا یعنی دین کا کوئی مسئلہ ایسے نہیں ہوگا کہ جو ان کو پتہ نہیں ہوگا، جو ان کو پتہ نہ ہو، لیکن ان سے پتہ کیا کہ کل صحابہ میں سے کسی کو پتہ نہ ہو۔ اچھا ویسے علامہ صاحب یہ دیکھیں خزیمہ بن ثابت نے گواہی دی، ٹھیک ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، ماشاءاللہ یہ حوالہ دیتے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص۔ تو صحابہ سے پوچھا کہ بھائی کوئی اور اس آیت پر گواہ ہے؟ تو سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہم میں سے کوئی اس پر گواہ نہیں ہے۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر جو یہ نازل ہوئی ہے قرآن کی آیت، حضرت زید بن ثابت سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے، کیونکہ ان کی خلافت میں قرآن جمع ہو رہا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس پر دوسرا گواہ نہیں ہے، اور جو آپ لوگوں نے طے کیا ہے تمام صحابہ نے مل کر کے، تمام امت نے مل کر کے، اس کے مطابق تو یہ نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو شامل کریں۔ کہا یہ کیسے شامل کریں؟ کہا اس لیے کہ خزیمہ بن ثابت اکیلے کی گواہی دو کے قائم مقام ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کسی بات دیکھیں، کسی بات کا علم ذہن میں نہ ہونا، یہ مسئلے کو نہ سمجھنا، اس سے اگلے بندے کے علم کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ امام مالک سے 40 مسئلے پوچھے گئے، 4 کا جواب دیا ہے، آپ نے 36 کا نہیں دیا۔ میں آپ کے پروگرام کی وسادت سے کہہ رہا ہوں، کما حق کل کائنات کا علم وہ صرف اور صرف نبی کو ہے۔ اگر ہر کسی کو ہوتا تو پھر امت کے اندر نہ سحری میں اختلاف ہوتا، نہ میرا اذان سوال میں میں ہوتا۔ ڈائریکٹ میں سارا قصہ ختم کر، جی میں ڈائریکٹ سوال کی طرف آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بغیر کسی خوف کو سامنے رکھتے ہوئے۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، صحیح۔ امت نے، علامہ صاحب نے جو یہ حدیث پیش کی کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت، ٹھیک ہے۔ امت نے اہل بیت کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ امت نے اس لیے کہ اللہ نے جو خلافت کا معاملہ تھا، میں پچھلے پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں، 3 دفعہ دعا کی کہ یا اللہ علی کو خلیفہ بنائیں۔ سبل الہدا والرشاد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ 3 دفعہ کے بعد اللہ پاک نے انکار فرما دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی 3، یار بولنے تو دے، جھوٹی صحیح بولنے تو دے نا، میری بات کمپلیٹ ہونے۔ وہ کہہ رہے ہیں جھوٹی صحیح ہے، آپ بول لیں، آپ بولنے دیں۔ جھوٹی روایتیں نہیں، ظاہر ہے میں آج پھر جا کے اپنی ساری کتابوں کو سمندر برد کر دوں۔ فرمایا کہ میں نے 3 دفعہ مانگا، 3 دفعہ، تینوں دفعہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اور اگلی بات آپ سن لیں، مولا کائنات نے خود فرمایا کہ اگر رسول خدا کا کوئی واضح فرمان میرے پاس موجود ہوتا، نہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نہ حضرت عمر کو اپنے ممبر پر نہیں بیٹھنے دیتا۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی، مولا کائنات کی شہادت اور سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت اس کنڈیشن میں ہوئی ہے کہ اس کے بعد کچھ بات کرنے کا موقع ان دونوں بزرگوں کو ملا ہے، تو ان سے بات کی گئی کہ آپ اپنا جان نشین مقرر کریں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ رسول خدا نے نہیں کیا تو میں اپنا جان نشین مقرر نہیں کر رہا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ خلافت کے معاملے کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مقرر نہیں بولنے نہیں دے، بولنے رات کو بیچ میں آ رہے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ مقرر نہیں کر رہا کیونکہ رسول خدا نے مقرر نہیں کیا۔ یہ نہج البلاغہ کے اندر بات موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ نہج البلاغہ میں ہے۔ علامہ صاحب، جی، آخری پروگرام کے اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور تاکہ وقت بھی ہمارا زیادہ ہو گیا ہے، پروگرام کی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے پروگرام لمبا ہو جاتا ہے۔ میں آخری سوال کی طرف جا رہا ہوں۔ علامہ صاحب، اس زمانے میں ابھی خلافت کی بات کر رہے ہیں، یہ جو سب سے شروع میں جو بات ہوئی تھی کہ ہر زمانے کا جو اپنے زمانے میں امام نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا، ٹھیک ہے، بالکل پروگرام کے شروع میں جو بات ہوئی ہے میں نے نہیں کی تھی تو آپ نے بات کی، کہا یہ صحیح ہے، میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے، ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے۔ تو اسی لیے جب آپ نے اس کو صحیح کہا، اگر آپ کہتے ہیں نہیں میرے نزدیک صحیح نہیں ہے تو میں سوال ہی نہیں کرتا۔ تو آج کے زمانے کا امام کون ہے اہل سنت؟ آج کے زمانے کا اہل سنت میں امام کون ہے؟ اس وقت پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا امام نہیں ہے جس پر امت اجماع کرے، کوئی ایسا امام نہیں، آج کوئی امام موجود نہیں ہے، موجود نہیں، نہ غائب میں ہے، سارے جاہلیت کی موت مر رہے ہیں۔ سن لیں، نہ غائب میں ہے نہ اس میں۔ اب جو جاہلیت کی غائب کی تو بات چھوڑے نا، نہیں سنیں، اب جو جاہلیت کی بات آ رہی ہے نا، سن لیں آپ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز دکھلاوے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا، تو کیا وہ مشرک ہو گیا؟ حدیث کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے، حدیث کا ایک باطنی معنی ہوتا ہے۔ اس حدیث کا جو معنی بیان کیا ہے علماء اور محدثین کرام نے، میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا، یہ منسوب میری طرف کرتے ہیں علامہ عینی نے، ابن حجر نے، وہ اس کا یہ معنی ہے کہ جب جس خلیفہ کے اندر شرائط پوری ہوں اور اس کے بعد لوگ اس کی بیعت کرنا شروع کر دیں اور کوئی بندہ اس کی مخالفت کرے تو وہ زمانہ جاہلیت کی موت مرا۔ جیسے سواد اعظم سے الگ ہو گیا تو اس کو بھیڑیا کھا لے گی، اس حدیث کا معنی یہ ہے۔ اب آپ امام پیش کریں، معاویہ بن سفیان نے تو کبھی امام علی کی بیعت نہیں کی۔ کس نے؟ معاویہ نے۔ تو اس پہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بیعت کی، انہوں نے کی ہی نہیں ہے، انہوں نے تو بیعت نہیں کی۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات کے مابین کے خلاف اختلاف نہیں، سنیں، جو جنگیں ہوئی ہیں، میں نے آپ سے کیا کہا کہ وہ جو ابھی آپ نے کہا کہ جو بیعت نہیں کرے گا اور اسی آیت میں چلے انہوں نے تو کی ہی نہیں ہے نا،
انہوں نے بیعت نہیں کی نا، تسلیم بلکہ جنگ کی ہے. دیکھیں جنگ کی ہے تو جنگ کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ حضرت عثمان وجہ تو چھوڑے نا، وجہ کیوں چھوڑے؟ منتخب خلیفہ ہے. میں آپ کے پاس پروگرام کے لیے کسی وجہ سے آیا ہوں؟ نہیں ہر چیز کی علت ہوتی ہے. اگر سیدنا عثمان ابن عفان کے قاتل گرفتار ہو جاتے، وہ دیکھیں نہیں ہوئے، کیوں آپ کچھ کیوں بھی نہیں مان ہوئے؟ لیں لیکن منتخب خلیفہ تو دیکھیں مان لینا. نہیں کیوں نہیں ہوئے؟ مفتی صاحب جتنا آپ نے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی خلیفہ راشد، وہ اس کے لیے الگ موضوع رکھ لیں. جتنا آپ نے مفتی صاحب کو ٹائم دیا ہے 15 منٹ ہے، اتنا مجھے ٹائم ضرور دیجیے. اچھا میں یہ سوال میں نے اس لیے کیا، یہ جو آخری والا جو سوال ہے شروع میں اس پہ بات ہوئی تھی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ جب خلافت کی بات ہو رہی ہے تو آج کے زمانے کا ہمیں امام معلوم ہونا چاہیے. انہوں نے فرمایا کہ آج کے زمانے میں کوئی امام نہیں، مسلمان جمہوریت ہے اور صدارتی نظام ہے، دنیا بڑھ چکی ہے. اب امام مہدی کا انتظار کریں، اب وہ خلافت والا معاملہ آ بھی نہیں سکتا. میرے زمانے کا امام کون ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں ہے. رسول نے فرمایا نہیں ہر زمانے میں امام کوئی بھی نہیں ہے، حکومت کے حوالے سے کوئی نہیں ہے. آپ سن لیں ذرا، آپ ایران میں بیٹھ کے خلافت کے اعلان کریں گے، آپ کو سعودیہ نہیں مانے گا، امریکہ میں کوئی قریشی کرے گا، پاکستانی نہیں مانیں گے. اب معاملات دنیا کے اندر خلافت، سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ عباسی خلفاء کے علاوہ کی خلافتیں مکمل ہونے کے بعد دنیا سے خلافت ختم ہو جائے گی، قرب قیامت آئے گی. قیامت آئے گی. آخری سوال ہے، یہی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ آج کے زمانے میں کوئی امام نہیں ہے، ہر طرح کی امامت ختم ہے، اور رسول اللہ نے جو فرمایا نا کہ جو اپنے زمانے کا امام نہیں پہچانتا وہ جاہلیت کی موت مرا. تو میرا مفتی ہمدرد کا، فضل ہمدرد کا آج کوئی امام نہیں، نہ اس کو امام کو پہچاننا اس کے لیے ضروری ہے جو رسول اللہ نے فرمایا. تو آپ کیا کہتے ہیں، شیعہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں؟ ہم اس چیز کو نہیں مانتے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان باندھا ہے انہوں نے. رسول خدا نے اگر کہا ہے کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، تو ہر زمانے میں ایک امام ضرور ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی امام نہیں ہے، تو یہ ان کا خود کا ایک نتیجہ عکس کیا ہوا ہے. رسول خدا نے ایسا کوئی قانون نہیں دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اذان کی آواز ہے. علامہ صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آج کے زمانے کا کوئی امام نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یعرف امام زمانی فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اس حالت کے اندر کہ اس نے اپنے زمانے کا امام نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر. ان کے نزدیک یہ ہے اہل سنت کے ہاں، انہوں نے اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ آج کوئی امام موجود نہیں ہے، میرا امام کوئی نہیں ہے. اور حدیث کی وجہ بھی بتا دیں. تو اس لیے حدیث کا مطلب یہ بن جائے تو پھر جی وہ بن جائے الگ، لیکن آج کے زمانے میں نہیں ہے امام. یہ آپ کا قول ہے اور آپ کا نظریہ بھی یہی ہے، عقیدہ یہ ہے. آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ اہل تشیع کے ہاں کیا یہ بات صحیح ہے کہ آج کوئی امام نہیں؟ دیکھیں یہ جو بات ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، تو یقیناً ہر زمانے میں ایک امام ہے اور اس کی شناخت اور معرفت ہونا لازمی ہے. جو بھی اس کی معرفت کے سوا دنیا سے جائے گا جاہلیت کی موت مرے گا. جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ وہ بن جانے والا قانون اللہ کے پاس نہیں ہے کہ لوگ بنائیں پھر اس پہ لوگ متفق ہوں، اس کی معرفت رکھیں ورنہ جاہلیت کی موت مر جائیں گے. یہ تو ایسا جو ہے وہ ایک قانون بیان کر دیا کہ انسانوں کو، اب میں کیا جملہ کہوں کہ اللہ کے رسول نے کس طرح سے جو ہے نا ایک راہ دکھائی ہے کہ پھنسا دیا کہ بھائی اللہ کے رسول اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کی سوا دنیا سے چلا گیا تو جاہلیت کی موت مر گیا، تو یہ رسول خدا کی ذمہ داری ہے کہ ان اماموں کا بتائے کہ وہ کون ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے امام ہونے چاہیے. اب جو مثال مفتی صاحب نے بات کی کہ اپنی بات کو جو ہے وہ بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے امیر المومنین پر تہمت لگائی کہ امیر المومنین کو علم نہیں تھا، پھر معاملے کو لے گئے فدق کی طرف. بھائی فدق کی جو حدیث سنائی گئی تو اس کے مقابلے میں جو قرآن کی آیات پڑھی گئی انہوں نے نہیں مانا کہ یہ جو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میرے بابا قرآن کے مخالف بات نہیں کر سکتے، اور انہوں نے اپنے حق کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کی. میں اس موضوع کی طرف جانا نہیں چاہتا. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا. انہوں نے جو مانگا تو مسئلے کا پتہ تھا. اگر امیر المومنین کے لیے، اب دیکھیں نا آپ چیزوں کو تھوڑا غور و فکر کریں. لوگ معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ کما حق کہو، علم جو ہے رسول کے پاس ہے، اس کے بعد کسی کے پاس نہیں ہے. اب جب رسول خدا کی اس وصیت کے بعد ہم آتے ہیں کہ ترکت فیکم الثقلین، تو یقیناً ان کے پاس ہر چیز کا علم ہے جو ہمیں گمراہی سے بچائیں گے. کہ ان کا یہ جملہ کہنا رسول خدا کے فرمان کی مخالفت ہے اور قرآن کی بھی مخالفت ہے. میں مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھوں گا کہ قرآن کا وارث ہے، میں ثابت کروں گا، آپ مجھے ثابت کر کے دیجیے گا کہ قرآن تنہا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے.
دیکھیں جہاں کما حقہ علم کی بات کی، رسول خدا کی وہ ذات ہے کہ رسول خدا کے لیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ جبرائیل نے اللہ کے حکم سے قلب محمد پر قرآن نازل کیا، قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزلہ علی قلبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قلب پر قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ اب قرآن کا جو ظرف ہے وہ قلب محمد مصطفیٰ ہے۔ جب رسول خدا دنیا سے چلے گئے تو کون سا ایسا ظرف ہے جس میں قرآن سمایا ہو؟ پھر یہاں پر قرآن ہی ہماری جو ہے وہ رہنمائی کر رہا ہے سورہ عنکبوت کے اندر کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ اللہ کی آیتیں ان صدور کے اندر ہیں، ان سینوں کے اندر ہیں جنہیں ہم نے علم عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین وہ ذات تھی۔ ہماری شرائط میں سے یہ بھی شرائط ہے کہ اہل ذکر میں سے ہونا چاہیے، جو قرآن نے کہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ امیر المومنین ہی وہ ذات ہے جنہوں نے منبر پر بیٹھ کے کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو آیت ہے کہ اللہ نے قرآن کی آیتیں سینوں میں رکھی ہیں محفوظ، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جن کو علم عطا کیا گیا ہے، تو امام باقر نے فرمایا وہ سینے ہمارے سینوں کے علاوہ کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ سینے ہمارے سینے ہیں۔ ہم جنہیں ائمہ معصومین کہتے ہیں وہ قرآن کا ظرف ہیں، ان کے قلوب قرآن کا ظرف ہیں، وہ قرآن کے مفسرین ہیں، وہ قرآن کی تعویل کو جاننے والے ہیں، وہ قرآن کے وارثان ہیں۔ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو آپ ثابت کر دیں قرآن تنہا ہے۔ میں ثابت کروں گا قرآن تنہا نہیں ہے، اس کا وارث ہے۔ میں نے پہلے بھی آیت پڑھی، مفتی صاحب نے کہا کہ بھئی عبداللہ ابن سلام کے لیے اترا ہے، ارے اتری ہے یہ آیت بھائی، خود امیر المومنین سے پوچھا گیا آپ کی فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ یہ روایتیں آپ کو کیوں یاد نہیں ہوتی کہ آپ فوراً جو ہے اس چیز کو وہ کر لیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں کہ امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ تو سننے والوں کو یہ انتظار تھا کہ شاید کہیں گے کہ میں فاتح خیبر ہوں یا اس طرح سے، لیکن امیر المومنین نے کہا کہ میرے لیے جو سب سے بڑی میری فضیلت ہے وہ قرآن کی آیت ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ میں ہوں نبأ عظیم اما یتساءلون۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ نہیں کتاب سے مراد واضح کریں۔ کتاب کا علم قرآن کا علم نہیں، یہاں تورات مراد ہے، عبداللہ ابن سلام آپ سے نہیں تورات مراد ہے۔ نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول 20 مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ سنیں پوری اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب امیر المومنین کا بیان کیا ہوا، میں نے آپ کو امیر المومنین خود آن کر رہے ہیں، آپ قرآن کی آیت آگے پیچھے کر رہے ہیں۔ پوچھا گیا یہ بھی آپ کی تفاسیر یہودیوں کا، سن لیں میری بات، سن لیں مجھے بھی آیت ہوتا ہے، خود آن کر رہے ہیں۔ یہودیوں کا جب وفد آیا یہودیوں کا، اس آیت میں سرکار نے فرمایا تم مجھے نبی نہیں مانتے، آپ اس کو عبدالسلام دیکھیں، سن لیں میری بات، آپ آگے کر دیں ٹائم۔ بات یہ ہے کہ آپ اس کو نے فرمایا یہودیوں سے تم مجھے نہیں مانتے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں مانتے، تو فرمایا کہ تمہاری کتاب میں میری باتیں موجود ہیں اور اس کتاب کا علم جبریل کو بھی ہے، عبداللہ ابن سلام کو بھی ہے۔ اب اہل سنت کی کسی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر مولا کائنات نہیں ہے۔ جو کتاب منسوخ ہو چکی ہے، جو کتاب منسوخ ہو چکی ہے، اس کا علم ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں اس کا سب سے بڑھ کر علم کچھ اور ہے، شان نزول کچھ اور ہے۔ پھر رسول خدا کو علم نہیں ہے؟ کیا نقصان کیا؟ مولا کائنات سر آنکھوں پہ عبداللہ ابن سلام کو مان رہے، میں تو پچھلے میں سیدنا صدیق اکبر کو بھی مان چکا، مولا کائنات حضور کے سارے صحابہ کو علم ہے، مگر کما حق نبیوں کے علاوہ تمام علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس آیت سے مراد جبریل امین، یہ کتاب سے مراد قرآن لے رہے ہیں، کتنی تعریف کر رہے ہیں، کتاب سے مراد تورات ہے۔ بھائی بات یار بات وہاں لکھا ہوا تو نہیں ہے نا مفتی صاحب، کہاں لکھا ہوا؟ نص تو نہیں ہے نا کتاب، ان کے پاس کون سی نص ہے کہ مولا خود آن کر رہے ہیں؟ نہیں میں بھی آپ کو روایت دے رہا ہوں۔ نہیں، آپ جھوٹی روایت پیش کر رہے ہیں۔ اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ جھوٹی روایت پیش نہیں، اس اختلاف کا حل یہی ہے کہ آپ کلینی کو نکالیں تو اس کے اندر خود بیان ہے۔ ابھی علامہ صاحب کا ٹائم ہے۔ اچھا اگر یہ چلیں یہاں پر عبدالسلام کو بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اس میں کیا عبدالسلام کو لائیں گے؟ وہ صدر کون سا ہے؟ عبداللہ بن سلام کو لائیں گے۔ وہ سینہ کون سا سینہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی آیتوں کو رکھا ہے؟ اس سے مراد سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ قرآن کریم کے شان نزول کو پہلے پڑھیں۔ آج کتاب کا وارث کون ہے؟ آج علماء ہیں، سرکار کے علماء ہیں۔ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کل کتنا رزق ملے مجھے؟ آپ سے سوال یہ ہوگا کہ آپ سنیں، نہیں جانتے نا، وہ تو میرے ایک اچھا سوال ہے، ویسے یہ ایک اچھا سوال ہے، نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا۔ وارث کتاب بات یہ ہے کہ آپ ڈائیورٹ کرتے ہیں بات کو، جواب سننے کا حوصلہ آپ سے سوال یہ ہو رہا تھا کہ اس وقت امام کون ہے، آپ اپنے پریڈ دیں بس۔ میں آپ اگر اس چیز کو مانتے ہیں، آپ مولا علی کو عالم نہیں مانتے، مولا علی کو افضل نہیں مانتے، میں یہاں پہ جبر کر رہا ہوں، نہیں مانتے
مانتے نہ مانے، میں نے اپنی دلیل دے چکا، میں آپ سے زبردستی نہیں منوا سکتا۔ بات یہ ہے کہ آپ مجھے پتہ ہے، پھر میں بات کروں گا ان سے، وہ سوال میرا ٹائم ہے، میرا چلیں۔ بات یہ ہے کہ میری بات سنیں، میں نے آپ سے کہا کہ بھائی خداوند متعال نے ان آیتوں کو محفوظ رکھا ہے، یہ نہ تو حافظان قرآن کے دماغوں میں ہے، نہ یہ قرآن کا جو یہ لکھا ہوا ہے اس پر ہے، در حقیقت اس کا اصل وارث جو ہے جو اس کا جاننے والا ہے، خود یہ قرآن جو ہے وہ امام کی طرف ہدایت کرتا ہے اور امام قرآن کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ امیر المومنین ہی وہ ذات ہے جو صفین میں بھیج کر قرآن دکھاتے تھے کہ میں تمہیں قرآن کی طرف بلاتا ہوں۔ بھائی بات یہ ہے کہ قرآن کا ہم کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑھ کر جاننے والے اہل بیت ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہے، افضل نہیں ہے، پھر آپ کو اللہ کے رسول نے وصیت جو چھوڑی ہے کما حق کو، پھر آپ کو اللہ کے رسول ضمانت دے رہے ہیں کہ اگر ان سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، تو کما حق کا علم ہے نا ان کے پاس، یہ آپ کو گمراہی سے بچائیں گے۔ اور مشہور نہیں ہے، خبر واحد سے دلیل یقینی نہیں ہے، خبر واحد سے دلیل بس یہ آخری سوال ہے، انکار در نہیں، خبر واحد ہے، جس طرح یہ دلیل بنا رہے ہیں اس طرح یہ حدیث دلیل بن نہیں سکتی، خبر واحد ہے۔ ہماری جو روایت کی کتابوں میں یہ خبر واحد ہے، نہیں مانے، پھر آپ اپنی تفسیر بھی نہیں کر رہے نا، میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں، آپ کو چاہیے کہ اس کے دوسری آیت پڑھنی چاہیے، یہ آپ تفسیر غلط کر رہے ہیں، رسول خدا نے یوں نہیں کہا۔ آپ اپنا موقف دے سکتے ہیں، آپ موقف دے سکتے ہیں، اپنے قیاس پر دے رہے ہیں، اور جو ہے ان کو پتا ہے کہ یعنی میرے جواب منطقی ہیں اور میری بات منطقی ہے، میں اس کو روکوں، یعنی کہ حضرات منطقی بات کرتے ہیں، قرآنی بات نہیں کرتے، آپ قرآنی بات کرتے ہیں۔ نہیں، آپ نے ایک قرآن آیت پڑھی ہو، حضرت وہ بتا دیں کہ اس وقت امام کون ہے آپ کے، میرا میں تو بتا امام زمانہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ بس انہوں نے کتنی کہا کہ غائب امام ختم کی بات کی، نہیں، یہ مجھے جواب دینے دے، دیکھیں آپ بیچ میں بول کیوں رہے؟ تو یہ بات انہوں نے کہا زیادہ ہو رہا ہے، نہیں ٹائم زیادہ ہو جائے میں اپنی بات پوری کروں گا، آپ کو 15 منٹ ملے، مجھے 15 منٹ ملنے دیں۔ 10 منٹ ہو گئے علامہ صاحب، نہیں دیکھیں 10 منٹ میں سے 10 منٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے گزشتہ قوموں کے وارث نہیں بنائے تھے، بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث نہیں بنایا تھا کہ اللہ کا نظام ختم ہو گیا تھا۔ اللہ نے آیت استخلاف کے اندر جو ہے صرف جو ہے 4 لوگوں کا خلیفہ بنانے کی ذمہ داری اٹھائی، آگے اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ بھائی ہم تو انہوں نے اللہ پر بھی جو ہے نا جھوٹا بہتان، یہ علم کو الگ کر رہے ہیں، فقہ کو الگ کر رہے ہیں، قومت کو الگ کر رہے ہیں، اپنے قیاسات کے جواب دے کر جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی جان چھڑوا لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ خود ہی کہتے ہیں آپ منطقی نہیں ہو، پھر کہتے ہیں بات کرتے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ بھائی میں نے آپ سے پہلے ہی وہ کہا کہ بھائی آپ کا یہ سارا نظام بنایا ہوا ہے آپ کی سوچ کے مطابق، آپ نے مسلمانوں کو بتایا مسلمانوں کے 4 خلیفہ، پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں اسکول میں پڑھا نہیں ہوں، میں نے اسکول کی بات کی، جمعے کے خطبے میں تو آپ سنتے ہیں نا افضل البشر، میں نے تو اس کو اپریشیٹ کیا ہے، میں نے تو آپ جمعے کے خطبے میں کھڑے ہوں، جمعے کے خطبے میں خود بھی پڑھتے ہوں گے نا، بلکہ آج جب جمعہ اگلا پڑھیں گے نا تو 8 خلفاء سنا دیتا ہوں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلى الناس بالصدق والثبات امیر المؤمنین عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياة والإيمان امیر المؤمنین عثمان بن عفان وعلى غالب علي بن ابي طالب کرم اللہ تعالی وجهه الكريم وعلى الامامین الهمامین السعیدین الشہیدین ابی حسن حسین۔ بھائی پورا خطبہ نہیں سنا، لوگ سمجھ رہے ہیں، آپ جو ہے جمعے کے اندر 8 خلفاء کے نام لینا، آپ جا کر آپ 4 کے لیتے ہیں، آپ اسکول میں نہیں کروا سکتے نا، منصوص من اللہ بھائی میں کہہ رہا ہوں علامہ صاحب یہ سوال بنتا ہے، منصوص من اللہ جمعے کا خطبہ دیں گے اس میں جو ہے نا جو 3 آپ نے اور مزید نام لیے نا ان کے بھی آپ یہ علامہ صاحب کہ منصوص من اللہ، یہ ہے کہ میرا نہیں ان سے پوچھیں نا اس وقت میرا امام مہدی ہے، ٹھیک ہے، خداوند متعال نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، سورہ کہف کی آیت نمبر 28 ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اس نفس کے ساتھ صبر کر جس نے اپنا سب کچھ اللہ کی رضا، ابھی انہوں نے شہادت دی ہے کہ امام صاحب تو یہ تو بھی دیکھیں علامہ صاحب یہ علامہ صاحب یہ بالکل دیکھیں اس طرح سے نہیں ہوتا، قرآن کی آیت نہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، موضوع سے ہٹ کے پڑھ رہے ہیں نا، آپ نے سنی نہیں، موضوع پہ بات نہیں ہو رہی، سوال آپ کا اس وقت امام مہدی اسی پہ بات کریں، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کی آیت 45 قرآن کی آیتیں امام مہدی کے بارے میں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو اس وقت وہ نہیں ہے، آپ کے پاس بغیر کے چل رہی ہے کائنات، نہ رسول خدا کی وصیت ہے آپ کے پاس،
آپ بات کس طرح سے کر رہے ہیں؟ میں اگر جو بات کر رہا ہوں، جو تفسیر کر رہا ہوں، جو ترجمہ کر رہا ہوں، اہل بیت علیہ السلام کا بتایا ہوا ہے، میرا اپنا نہیں ہے. آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں. آپ کما حق علم کی بات کی آپ نے، میں کہہ رہا ہوں کما حق علم، جیسے رسول کے پاس علم تھا، لازمی ہونا چاہیے کہ رسول خدا پھر آپ کو جو ہے ادھورے علم والے رسول خدا آپ کو بطور وصیت دے سکتے ہیں. آپ تو رسول خدا کے باتوں پر سوالیہ نشان اٹھاتے جا رہے ہیں. نہیں بھائی کوئی سوال نہیں ہے. اگر وہ ان کے پاس مطلق علم نہیں ہے، ان کے پاس مطلق علم نہیں ہے. میں نے خود سنا ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، وہ پھر دیوبندی ہوں بریلوی ہوں، ان کے جلسوں میں ان کی تقریروں میں سنا ہے کہ نبی کی وراثت جو ہے وہ علم ہوتی ہے. بھائی رسول خدا عقیدہ ہے رسول خدا کی اگر وراثت علم ہوتی ہے تو وہ مطلق ہوتی ہے یا ادھوری ہوتی ہے؟ وہ تو پھر آپ جو ہے اپنی طرف سے بنا کر دیں گے نا. اگر علم کی وراثت ہوتی ہے تو وہ مطلق ہوگی. اسی لیے رسول خدا نے کہا ہے کہ بھائی میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں. پھر جن کے پاس رسول خدا کا علم ہے وہ اگر کہیں کہ یہ چیز میری ہے تو پھر وہ ان کی ہے، کیونکہ علم رسول خدا کا چلنی چاہیے، کیونکہ پھر وہ علم رسول خدا چل رہا ہے. میں آپ کو امام مہدی کا مسئلہ کلیئر کر دوں. دیکھیں آپ سوال میری طرف چل رہا ہے تو مفتی صاحب کو چاہیے کہ سنیں، اور آپ بس یہ میرا سوال پورا ہونے دیں، بہت ٹائم زیادہ ہو گیا. آپ پھر چاہیں گے تو اس پر مزید اور بات ہو جائے گی. میں حاضر ہوں ہمیشہ مفتی صاحب سے بات کرنے کے لیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ مفتی صاحب روز نئی جو ہے باتیں لے کر آتے ہیں اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے، اور جو ہے ان کی ایک کاوش ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ کھلے دل سے جو ہے نا اس کو دلیل کو تسلیم کر لیا کریں، اور جو ہے وہ اس طرح سے نقص کیا کریں کہ وہ قطعی ہو. اور یہ جو میں آیت پڑھ رہا تھا کہ خداوند متعال نے در حقیقت ہمیں کہا ہے کہ تو بھی صبر کر اس کے ساتھ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیا ہے. یریدون وجہہ، وہ اگر چاہتے ہیں تو فقط اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ولا تعد عیناک عنہم، تو اپنی آنکھیں بھی ان سے مت ہٹا. ترید ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا، ایسا نہ ہو دنیا کی زینتوں میں گم ہو جائے تو. خداوند متعال کا یہ فرمان ہے اس کے ساتھ صبر کر جس نے اللہ کی رضا کی خاطر صبر کیا، اپنے چہرے کو اللہ کی طرف جھکا دیا ہے. یہ آیت خداوند متعال نے ہمیں آج اس دور کے اندر، کیونکہ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا، آخری بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد جو ہے ائمہ معصومین کو قتل کیا گیا، امام حسن امام حسین مولا علی سے لے کر سب ائمہ کو قتل کیا گیا، حتیٰ امام حسن عسکری کو قتل کیا گیا. خداوند متعال نے امام مہدی کو غیبت میں لے لیا تو ان کی حجت کو، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے. اللہ رب العالمین جبر سے کوئی چیز نہیں منواتا. وہاں پر اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور یہاں اپنی آخری حجت جو 12ویں تھی اس کو اٹھا لیا. پھر دونوں کو ساتھ بھیجے گا. اللہ اپنے امر پر غالب ہے، اللہ کا امر غالب ہو کر رہے گا. اب یہ جو امام موجود نہیں ہے تو خدا ہمیں قرآن نے ایک کرائٹیریا دیا ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں ہمیں کیا کرنا ہے، کہ خدا اللہ کے رسول نے خود یہ فلسفہ دیا ہے. میں نے یہ پہلے بھی پروگرام میں اس بات کو واضح کر چکا ہوں، قرآنی آیات سے دلیل دے چکا ہوں کہ رسول خدا کا بتایا ہوا یہ فرمان ہے. ان کی یہ حدیث ہے حضرت عمار یاسر سے کہ رسول خدا نے حضرت عمار سے کہا تھا کہ عمار میرے بعد میرا وسیع جانشین علی ہے، اس کے بعد حسن، اس کے بعد حسین. پھر رسول خدا نے تمام ائمہ معصومین کا نام لیا، امام مہدی کا نام لیا، پھر کہا کہ اس میں 12ویں کے لیے غیبت ہے. ساری دنیا اگر ایک طرف رخ کرے اور اکیلا علی تنہا ایک طرف رخ کرے تو علی کی طرف چلی. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ہم اگر کہتے ہیں کہ امام مہدی غیبت میں ہیں تو وہ ہمارے امام ہیں. کیوں ہم انتظار میں ہیں؟ کیونکہ رسول خدا نے ہمیں یہ میزان دیا، رسول خدا کی وصیت کے مطابق ہم انہیں امام مانتے ہیں. وہ کس طرح غیبت میں ہدایت کرتے ہیں ایک جدا موضوع ہے. آپ اس پر بیٹھیں تو میں اس کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. صحیح. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور اتنی مثبت گفتگو ہوئی. بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ ہزاروی صاحب کہ آپ تشریف لائے اور اس گفتگو کے اندر شرکت کی. جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ خلافت اور امامت کے حوالے سے ہمارا دوسرا سیشن ہوا اور تشنگی ابھی بھی بہت ساری باقی ہے. سوالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ جو میں کافی سوالات ہیں وہ کر نہیں سکا، اور جو موضوع ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے. خاص طور پر کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں یہ چاہ رہا تھا کہ سنی عوام ہو یا شیعہ عوام ہو، وہ عام خاص ہر شخص کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اصل عقیدہ بنیادی طور پر کیا ہے. اور الحمدللہ یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اہل سنت خلفائے راشدین کے اوپر جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور اہل تشیع کے ہاں 12 اماموں کا عقیدہ ہے. اب دلائل دونوں طرف سے آپ کے سامنے آ گئے ہیں. میں اس حوالے سے کوئی اپنی رائے نہیں دینا چاہتا اس پروگرام کے اندر کہ اس پروگرام کے حوالے سے وہ آپ نے دیکھا ہے. آپ اس حوالے سے ہی کچھ گفتگو کر سکتے ہیں اور کمنٹ کر سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں. اور جو پچھلی نشست کے حوالے سے آپ کے سوال تھے وہ بھی میں نے اس گفتگو کے اندر شامل رکھے ہیں، اور تاکہ ہم دونوں جانب سے
ان آپ کے سوالوں کے جواب لے سکیں۔ دوسری میں یہاں پر اہم بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے، اور یہ الحمدللہ ہم نے اس کو سیٹ کر لیا ہے کہ پاکستان میں ہم مختلف مکاتب فکر کے لوگ وہ ایک ساتھ بیٹھ کر اتنے سینسیٹیو ایشو کے اوپر گفتگو کر سکیں اور ایک ساتھ علماء بیٹھ سکیں، ڈیبیٹ ہو سکے۔ پہلے گفتگو کا ماحول یہاں پر موجود تھا، آپ نے ٹی وی چینلز کے اوپر بھی دیکھا کہ علماء بیٹھے ہیں اور آپس میں شیعہ سنی مختلف مسالک کے دیوبندی بریلوی وہ علماء بیٹھے ہیں اور انہوں نے گفتگو کی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں اتنے حساس ایشو کے جس حوالے سے پوری دنیا کے اندر تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں کہ مناظرے ہوئے ہیں اور مختلف ممالک کے اندر شیعہ سنی بہت زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے، تو گفتگو کو بالکل اسی طرح سے نقل کرنا بغیر کسی سنسرشپ کے، بغیر کسی اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ ممکن ہو پایا ہے، اور اس کا یہ ایک مثبت پہلو ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ امت مسلمہ کے جو مختلف مکاتب فکر ہے، لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، گفتگو سن رہے ہیں، اور ہم الحمدللہ قریب ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے الحمدللہ، اور زیادہ سے زیادہ یہاں پر ہم آہنگی کے لیے، بین المسالک بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے کہ تمام مذاہب جتنے بھی ہیں پاکستان کے یہاں کے شہری ہیں یا دنیا بھر کے اندر ہیں، وہ امن کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ دیکھیں عقیدہ کچھ بھی ہو، آپ کو اپنے عقیدے کی مکمل آزادی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، آپ کا کوئی بھی مذہب ہے آپ کو مکمل آزادی ہے، پاکستان کا آئین بھی اس کی اجازت دیتا ہے اور ہمارا مذہب اسلام بھی جو خوبصورت مذہب ہے وہ بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ لہٰذا یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس فضا کو قائم کر سکیں اور دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کو یونائٹ کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ دوستو، اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا، کمنٹ میں لکھنا نہ بھولیے گا، اور سب کے لیے دعا کیجیے، پاکستان کے لیے دعا کیجیے، میرے لیے، اور آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا، پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے، اور اس پیارے وطن پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔